جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الامین محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے تو جی آپ تمام بزرگوں اور نوجوان دوستوں اور بہنوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے اس مرکز میں، اور ایک تاریخی تسلسل ہے۔ اس کو پیچھے کرو، ہاں ٹھیک ہے، قریب کر دیں، قریب کر دیں اس طرح۔ چلے اب چیک کر لیں، آواز انشاءاللہ ٹھیک ہوگی۔ تو یہ دورہ تفسیر کا ایک تاریخی سلسلہ ہے جو آپ کے علم میں ہے کہ 45 سال اس کو ہو گئے ہیں۔ ہر سال یہ دورہ تفسیر منعقد ہوتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہم سب کے لیے ایک بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے رہا ہے کہ جس کام کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لیا تھا۔ تو اس کا مطلب سیدھا سادہ یہ مطلب ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں اپنا کارکن منتخب کر لیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے سارے کام یہی کارکنان قضاء و قدر کے ذریعے سے مکمل فرماتا ہے، اور اس میں اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، اور واضح طور پر اس میں اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ کے تخلیق کردہ انسان ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کی مزدوری کے لیے تھوڑا سا وقت صرف کریں گے تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہوگی۔ میں نے جیسے کل عرض کیا تھا کہ ہم جب قرآن مجید کی تفسیر اور اس کی تشریحات اور اس کے اصولوں کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ فطری بات ہے، اور ایک تحقیقی طریقہ کار کے بھی مطابق ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس کتاب کے بارے میں جاننا چاہیے کہ وہ کتاب کیا ہے۔ اگر وہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو ہمیں کم از کم اس کے مصنف کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور اس کی تاریخ وفات اور اس کی تاریخ پیدائش کے بارے میں، پھر اس کتاب کے موضوع کے بارے میں، اور اس کتاب کے متعلق جو اہم باتیں ہیں وہ ہمارے علم میں ہوں، تب ہم اس کتاب کی تدریس یا اس کتاب کے اوپر غور و فکر زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہ تمام جو ریسرچ میتھڈولوجی ہے اس کے اندر اس چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہاں ہم جس کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، وہ کوئی عام انسانوں کی طرح سے کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کا ایک کلام ہے، اللہ کی ایک گفتگو ہے جو اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفات کی عکاسی کرتی ہے، اور وہ صفت کلام ہے۔ یہ مسئلہ بھی ہمارے ذہنوں میں ویسے ہی اشارتاً رہنا چاہیے کہ 2 صدی ہجری میں یہ فتنہ سب سے پہلے نمودار ہوا، جب یونانی تحقیقات سامنے آئیں اور اس کے کچھ تراجم ہو گئے تو فیشن کے طور پہ، جس طرح آج کل بھی ہم اپنے زمانے کے اندر جو نئے نئے مغربی جو فکری مغالطے کہہ لیں یا سوالات یا شبہات آتے ہیں، تو ہمارے بھی بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ ان کے اندر الجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اپنی علمی حیثیت اور برتری کا اظہار تبھی ممکن ہے کہ جب آپ کچھ مغربی فلسفے کی اصطلاحات اور ان کے بیان کردہ کچھ سوالات اور اشتباہات کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اندازہ یہی ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ہم تو اس زمانے میں موجود نہیں تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور پھر بعد میں خلفائے راشدین کا جو ایک پاکیزہ دور تھا، جو اس طرح کے اشتباہات سے بہت پاک تھا، اور بڑی نورانیت اس دور کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد یونان کی جانب سے جو
علم و تحقیق کی باتیں ان کے ہاں تھیں وہ ترجمہ ہوئیں، اور ہارون رشید نے تو آپ کے علم میں ہے عباسی خلیفہ نے ایک باقاعدہ ایک دار الترجمہ بنا دیا تھا، اور اس کے اندر تمام یورپ کی جو فلسفیانہ کتابیں تھیں اور مختلف فنون کے اوپر لکھی ہوئی چیزیں تھیں ان کے وہ ترجمے کروایا کرتا تھا۔ بہرحال اس سے علماء امت نے بہت استفادہ بھی کیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا بہت فائدہ بھی ہوا، لیکن اس کی بہت ساری مشکلات بھی سامنے آئیں۔ تو دوسری صدی ہجری میں یہ مسئلہ سب سے پہلے سامنے آیا کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ بھی کیا اللہ رب العزت کی نعوذ باللہ ویسی ہی ایک تخلیق ہے جیسے اللہ نے باقی ساری چیزیں تخلیق کی ہیں، انسان بنائے ہیں، اور یہ پوری کائنات کی موجودات کی اشیاء جو ہیں وہ اللہ نے تخلیق کی ہیں، اور وہ ایک اس کی بنیاد میں ظاہر ہے کہ وہی ایک عقل پرستانہ ایک میزان ان کے سامنے تھا کہ جو چیز بھی اللہ رب العزت سے جدا نظر آ رہی ہے وہ گویا کہ مخلوق ہے۔ تو اس بنیاد پہ، اور اس کی تفاصیل تو آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی، ہم ظاہر ہے کہ یہاں اشارتاً ہی اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ اس موضوع کو سب سے پہلے جن افراد نے اٹھایا ان میں مشہور طور پہ ایک تو جہم بن صفوان کا نام آتا ہے، اور ایک جعد بن درہم کا نام آتا ہے، اور ایک بشر المریسی۔ یہ تین شخصیات جو ہیں یہ جن کی بنیاد پہ پھر بعد میں اعتزال کا فتنہ جو ہے وہ عروج پہ پہنچا۔ ویسے تو فتنہ اعتزال جو ہے وہ واصل بن عطا ایک شخص تھا، اس نے اس کی تاسیس کی تھی، سب سے پہلے اس نے ہی اس تصور یا اس فکر کو متعارف کروایا تھا۔ پھر بعد میں اور لوگ جب ان سے منسلک ہو گئے اور کچھ علوم کے ماہرین آ گئے، عقل پرست ان کے ساتھ آ گئے، تو انہوں نے پھر اس کو بڑھایا۔ تو ان تین افراد نے سب سے پہلے اس موضوع کے اوپر بات کی، اور پھر اتفاق یہ ہوا کہ مامون الرشید کے زمانے میں، ہارون رشید کے بعد اس کے دونوں بیٹے تھے، مامون الرشید اور امین الرشید۔ تو مامون جب خلیفہ بنا تو جیسے ہوتا ہے بسا اوقات کے جو مروجہ علمی رجحانات ہوتے ہیں، بادشاہ وقت بھی اس سے متاثر ہو جاتا ہے، اور اگر بادشاہ اس سے متاثر ہو جائے تو پھر وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پھر پوری قوم کا مسلک وہی بنا دے۔ تو مامون الرشید نے بھی اس زمانے میں یہ کوشش کی کہ کلام اللہ کے بارے میں جو یہ نظریہ سامنے آیا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اجباراً اور زبردستی لوگوں کے اوپر نافذ کرے۔ تو بہت سارے علماء اس زمانے میں شہید بھی کیے گئے، اور ان کو قید و بند سے گزارا گیا، کچھ لوگ وہاں جیلوں کے اندر وفات پا گئے اسی تعذیب اور اسی تشدد کے نتیجے میں۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل کا تو آپ نے بہت مشہور طور پہ سنا ہوا ہوگا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ واحد ایک ایسی شخصیت تھے جو بہت معروف بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، اور ان کو اللہ نے بڑی مقبولیت بھی عطا کی تھی۔ وہ اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہے، اور انہوں نے سخت تشدد اور اذیت صحیح برداشت کی، حتیٰ کہ ان کے یہ بازو جو ہیں وہ شل ہو گئے، اور ان کے بدن کے اوپر کوڑے مارنے کے نتیجے میں نشانات بنے، اور بالآخر واثق باللہ جو اس کے مامون کے بعد معتصم آیا، پھر معتصم کے بعد واثق باللہ جو ہے وہ شروع میں تو اسی فکر کا حامل تھا، لیکن پھر امام احمد بن حنبل کے ساتھ مکالمے کے نتیجے میں، مناظرے کے نتیجے میں اس کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور تب یہ جو تشدد کا ایک پورا زمانہ تھا کئی سالوں کا وہ ختم ہوا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی وہ تشدد کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ تو اس وقت یہ پہلی مرتبہ یہ بات لوگوں کے سامنے آئی تھی، اور جو اہل سنت والجماعت کے علماء تھے جن میں امام احمد بن حنبل سب سے سر فہرست تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ رب العزت سن سکتا ہے تو سماعت اللہ کی صفت ہے، اور رؤیت اور بصیرت اللہ رب العزت کی صفت ہے، اسی طرح سے یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اور ہم سے پہلے جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی صحابہ کرام، ان میں سے کسی نے بھی اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی اشارتاً یا کنایتاً انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ خدا نخواستہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو کلام اتر رہا ہے تو کیا یہ اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، یا یہ کوئی اور چیز ہے؟ اور انہوں نے اپنے بنیادی فہم کے نتیجے میں یہی بات سمجھی کہ جو بات اہل سنت والجماعت نے ان الفاظ میں کہی کہ یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے۔ اس میں بہرحال بہت تفاصیل موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی یہ اتہام لگا کہ وہ بھی خلق قرآن کے قائل ہیں ان کے ایک جملے کے نتیجے میں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو آپ اشارتاً میں نے بتایا ہے، آپ میں سے جو ساتھی بھی اس بارے میں مزید تحقیق کرنا چاہیں گے تو بہت سارے وسائل موجود ہیں جن کے ذریعے سے آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کا کلام ہے یہ کہاں تھا؟ قرآن مجید میں ہمیں یہ بات ملتی ہے سورہ بروج کے اندر کہ یہ لوح محفوظ میں تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو لوح محفوظ کے اندر رکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد ہمیں بعض احادیث سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے ہمارے سامنے کہ یہ لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے اس کو سماء دنیا یا آسمان دنیا جسے ہم کہتے ہیں، آسمان دنیا ان سارے آسمانوں میں وہ آسمان ہے کہ جو زمین سے قریب ہے، یعنی ہماری دنیا سے سب سے زیادہ قریب ہے، اسے کہتے ہیں سماء دنیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو سماء دنیا پہ نازل کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ انزلہ فی بیت العزہ، کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے بیت العزت میں نازل کیا۔ بیت العزت کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس قریبی آسمان کے اندر ایک مقام ہے جو بیت المعمور کے نیچے ہے۔ بیت المعمور جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ ایک مقام ہے، اس کے بالکل پیرلل نیچے جو پہلا آسمان ہے اس کے اندر بیت العزہ ہے۔ تو بیت العزہ میں اس قرآن پاک کو نازل کر دیا گیا، اور پھر دو طرح سے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ نازل ہوا۔ ایک تو جس کا ذکر سورہ قدر میں بھی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ لیلۃ القدر میں نازل کرنے پر تمام مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہاں پہ پورا قرآن پاک مقصود ہے، یہاں جو ہے پورا قرآن پاک مقصود ہے کہ پورا قرآن اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر دیا۔ لیکن دوسری صورت اس کی جو نزول کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے حالات تقاضا کرتے رہے اور نئے نئے سوالات پیدا ہوتے رہے اور واقعات پیش آتے رہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے مختلف حصے نازل ہوتے رہے۔ اس کے متعلق جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ نزول القرآن منجماً، منجم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اقساط کی شکل میں یا چھوٹے چھوٹے اجزاء کی شکل میں مختلف آیات وہ نازل ہوتی رہیں، جیسے جس طرح کی بھی صورتحال پیش آئی اس کا تذکرہ آگے چل کے انشاءاللہ قرآن پاک میں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے اس کی تعلیل اور اس کی حکمت بھی بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس رہے اور حضور کو یہ تسلی اور ایک طرح سے ایک حمایت کا جو خیال ہے آپ کے دل میں موجود ہو کہ اللہ ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے اور نشاندہی کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اپنی تائید نازل کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے پیغمبر کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 2-3 اسالیب کے ساتھ کیا ہے کہ بالاقساط نازل کرنے میں کیا حکمت تھی۔ اور ایک حکمت تو بہت واضح ہے جو ہم سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے، کوئی سوال پیش آ جاتا ہے تو اس وقت ہی کسی چیز کا اترنا قرین قیاس ہوتا ہے۔ جیسے آیات تیمم نازل ہوئی تھیں، اس وقت نازل ہوئیں کہ جب صحابہ کو پانی نہیں مل رہا تھا اور کسی متبادل چیز کا ان کے سامنے کوئی علم نہیں تھا کہ اب طہارت کیسے کی جائے، تو تب آیات تیمم جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ جن میں
ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک مسئلہ پیش آیا، ایک سوال کھڑا ہو گیا، تو اس سوال کے جواب کے لیے اور اس کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ اسی موقع پہ کچھ آیات جو ہیں وہ اس نے نازل فرما دی۔ تو یہ حکمت جو ہے یہ تو بہت ہی معلوم اور بہت ہی معروف ہے کہ جو سب کی سمجھ میں آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ عام الفیل میں ہوئی تھی۔ عام الفیل کا بھی پتہ ہے تمام دوستوں کو کہ وہ ابرہہ کا وہ واقعہ کہ جس میں وہ ہاتھیوں کو لے کے بیت اللہ کے اوپر حملہ آور ہوا تھا، اس موقع اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور اسی موقع سے لے کے تقریباً 40 سال اور 6 مہینے کا عرصہ جب گزرا تو پہلی وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور آپ کو یہ منصب رسالت عطا کیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے پورے 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اشارتاً نہ کنایتاً اپنی کسی بات کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ جو بھی آپ کہتے تھے وہ اپنی طرف سے کہتے تھے، حالانکہ اس زمانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم اقدامات فرمائے، بہت اہم خطابات کیے، گفتگویں کی، مصالحتیں کی اقوام کے درمیان اور قریش کے مختلف قبائل کے درمیان، بسا اوقات ان کو ثالث بنایا گیا۔ بہت سارے واقعات سیرت میں آپ نے پڑھے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اپنی ذہانت اور اپنی سچائی اور اپنی دانشمندی وہ تو اپنی جگہ پہ موجود تھی، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنی کسی بات کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ یہ بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو کلام اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ سچا اور حقیقی، اور اس میں کسی قسم کے تردد اور شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس لیے کہ اگر کسی شخص کو اس بات کا شوق ہو کہ وہ اپنی حیثیت یا اپنے اسٹیٹس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے یا اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا چاہتا ہے، تو 40 سال ایک بہت بڑا زمانہ ہوتا ہے جس کے اندر نوجوانی لڑکپن کا سارا عرصہ گزرتا ہے، اور اسی زمانے میں انسان کے جذبات موجزن ہوتے ہیں اور شہرت کا شوق اس کو سوار ہوتا ہے۔ 40 سال کے بعد تو پھر اترائی شروع ہو جاتی ہے، پھر ان جذبات کے اندر وہ تندی اور وہ تیزی بھی باقی نہیں رہتی۔ تو یہ جو لوگ اس بارے میں اعتراضات کرتے ہیں، جیسے قرآن میں بھی اس بات کا تذکرہ آئے گا کئی مقامات پہ، کہ انہوں نے بھی اس وقت یہی کہا تھا کہ یہ تو کہیں سے سیکھ کے انہوں نے بیان کر دیا ہے، کچھ لوگوں سے انہوں نے سیکھا ہے، باتیں سنی ہیں، قصے سنے ہیں اور وہ ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ تو اس بات کا جواب بھی اللہ رب العزت نے اسی اسلوب سے دیا ہے قرآن پاک میں بھی، کہ پیغمبر کو تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، اس نے تو نہ کہیں پڑھا تھا نہ اس کے کوئی علم میں تھا، اور اس نے اتنا اپنی جوانی کا عروج اور ڈھلتی ہوئی عمر تک انہوں نے سارا عرصہ گزار دیا، اور اس طرح کا کوئی شوق دیکھنے میں نہیں آیا، کوئی جذبہ ان کے اندر اس طرح کا جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچانک جب کہ عمر انسان کی ڈھل رہی ہو، جذبات سرد پڑ رہے ہوں، اس وقت اچانک کوئی شخص جو ہے وہ اٹھ کے یہ کہے کہ جی آج میرے اوپر اللہ رب العزت نے یہ کلام نازل کیا ہے۔ تو یہ بجائے خود یہ بات جو ہے انتہائی فرسودہ اور انتہائی بے بنیاد ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نبوت کے آغاز سے پہلے جو کیفیت تھی اس پہ میں بات کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل جو کیفیت تھی، جس کے بارے میں حضرت عائشہ نے بعد میں بتایا کہ ایک کیفیت تو یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب آپ کو آیا کرتے تھے، وَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا وَيَأْتِي مِثْلُ فَلَقِ الصُّبْحِ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خواب نہیں دیکھتے تھے مگر وہ خواب اگلے دنوں میں جس طرح صبح نمودار ہوتی ہے نا، اندھیرے سے اچانک روشنی نمودار ہو جاتی ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھ جاتی ہے، اس طرح حضور کے خواب سچے ثابت ہو جاتے تھے۔ جو آپ دیکھتے تھے وہ اسی طرح اس کی سچائی آہستہ 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 بالکل آشکار ہو جاتی تھی۔ یہ ایک قسم تھی، ایک خاص بات تھی قابل توجہ۔ لیکن جس وقت یہ خواب آ رہے تھے اس وقت تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جانا، نہ آپ کو پتہ تھا نہ آپ کے گھر میں کسی اور کو پتہ تھا۔ حضرت خدیجہ آپ کے قریب تھیں، ان کو بھی اس بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ ایک تو یہ بات تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت میں بیٹھنا اور غور و فکر کرنا یہ پسندیدہ لگنے لگا تھا۔ اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ ثم یتحبب الیہ الخلاء، کہ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے تھے، کہ آپ کو تنہائی میں بیٹھنا اور فکر کرنا وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ ساری عمر ایسا نہیں تھا، لیکن ایک خاص عرصے کے اندر، اور اس کی وجوہات کئی ایک ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک بہت واضح وجہ تو یہی ہے کہ جو چاروں طرف شرک و بدعات کا ڈیرا تھا اور ہر طرف اللہ رب العزت کی وحدانیت کے خلاف مشرکین مکہ کا طرز عمل تھا، جس سے ایک سلیم الفطرت انسان تکلیف محسوس کرتا تھا اور اس کو اذیت ہوتی تھی، انہیں یہ مشغلے اچھے نہیں لگتے تھے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے، اس سے اپنے آپ کو بیزاری کا اظہار کے لیے دو ہی صورتیں تھیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ آپ ان کے بیچ ہی میں چلتے پھرتے رہتے اور اس اذیت سے اپنے اوپر جو ہے وہ بوجھ اکٹھا کرتے رہتے، اور دوسری صورت یہ تھی کہ وہ آپ ان مناظر ہی سے دور ہو جائیں، جس قدر بھی بچ سکیں اپنے آپ کو بچا لیں۔ اس کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خلوت نشین ہو گئے تھے، خلوت گزین ہو گئے تھے۔ اور وہ خلوت کا معاملہ کیا تھا کہ حضور بجائے اس کے کہ اپنے گھر میں کسی گوشے میں بیٹھتے یا کسی اور جگہ پہ مراقبے میں جا کے بیٹھتے، آپ جو ہیں وہ غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے۔ غار حرا آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے دیکھی ہوگی یا ان کی تصاویر یا ویڈیوز سے واقف ہوں گے کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور خاصی اونچی ہے، ایک دم سے اس کی عمودی چڑھائی ہے، اور اس پہ جانا آنا آج بھی جب کہ سیڑھیاں بنا دی ہیں وہ بہت زیادہ آسان نہیں ہے، لیکن جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جایا کرتے تھے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا شدید اور ایک کٹھن مرحلہ ہوتا تھا۔ لیکن چونکہ پہاڑی بود و باش والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جن علاقوں میں پہاڑ ہیں ان لوگوں کے گھر بس بلندیوں ہی کی طرف چڑھتے چلے جائیں تو مختلف گھر جو ہے وہ آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ایک گھر کی چھت ہوتی ہے تو دوسرے گھر کا وہ صحن ہوتا ہے، تو ان کو اس طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشقت آمیز زندگی تھی، اور یہ بھی ایک گویا کہ ایک بعد میں آنے والی تکالیف اور مشقتوں کے لیے ایک فطری تیاری تھی اللہ کی طرف سے۔ اور حضور نے جیسے خود بھی یہ فرمایا کہ میں وَكُنْتُ أَرَىٰ غَنَمُ قُرَيْشٍ عَلَىٰ قَرَارِيطٍ، کہ میں کچھ قراریت یعنی قیرات جو کہ سونے کا ایک میزان ہے، اس کے عوض میں قریش کی بکریاں بھی چراتا رہا۔ اور بکریاں چرانا جو ہے وہ خود ایک پیغمبرانہ لحاظ یعنی ایک پیشہ ہے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں جو دانش اور جو حکمت و بصیرت اور جو ویژن انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کام سے نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کبھی کسی چرواہے کے ساتھ بیٹھیں اور اس کی گفتگو سنیں اور اس سے یہ پوچھیں کہ تم اپنے اس ریوڑ کو کیسے جانچتے ہو، اس کی تعداد کو کیسے گنتے ہو، اس میں بیمار کی تلاش کیسے کر لیتے ہو، اس میں کوئی لنگڑا ہو جائے تو وہ تمہیں کیسے پتہ لگ جاتا ہے۔ ہزاروں بھیڑ بکریوں کے بیچ ایک ہی نظر سے وہ پہچان لیتا ہے۔ تو یہ جو ایک صلاحیت ہے، قیافہ ہے، یہ جو چرواہے کے پاس ہوتا ہے وہ بظاہر تو ایک گڈریا ہے اور ایک بے علم بے تجربہ انسان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی جو گہرائی ہے وہ بڑے بڑے اہل علم کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایسی صفات پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام بھی ان سے لیا گیا، اور وہ اس زمانے کا ویسے بھی ایک معاشرتی چلن بھی تھا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ 40 سن تھا عام الفیل سے، یعنی عام الفیل ایک بڑا واقعہ تھا، وہاں سے ایک تاریخ شروع ہوئی، تقویم۔ اور یہ تقویم آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی بڑے واقعے سے شروع ہوتی ہے مختلف علاقوں میں یا مختلف اقوام میں۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں جو تقویم چل رہی ہے عیسوی تقویم، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوتی ہے۔ ایک اس لیے کہ ایک بڑا واقعہ ہے، ساری دنیا
کی توجہ اس کے اوپر ہے تو وہاں سے تاریخ شروع کر دیتے ہیں۔ اس زمانے میں عام الفیل سے تاریخ شروع کی گئی تھی کہ یہ بڑا واقعہ تھا، کبھی تاریخ میں بیت اللہ کے اوپر اس طرح سے چڑھائی نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ چڑھائی ہوئی بلکہ اللہ رب العزت نے وہیں ان کا معاملہ بھی چکا دیا، ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کیا کہ وہ ایک مثال بن گئے، بچے بچے کی زبان پہ وہ واقعہ آ گیا۔ تو اس کے بعد جو تاریخ چلی اس کو بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی سال تھی۔ اور پھر جب آپ ایک دن غار حرا میں تشریف فرما تھے تو وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی سے روشناس کروایا۔ اور اس واقعے کی تفاصیل آپ سب کے علم میں ہے کہ حضرت جبرائیل نے 2-3 مرتبہ ان کو اقرأ کہا اور حضور نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، اور پھر اس کے بعد ان کو بھینچا، دوبارہ بھینچا، اور پھر آپ نے وہ کلمات کہے جو پہلی 5 آیات تھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیات جو ہیں وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ اچھا، اس سے پہلے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ جو آیات حضور کے اوپر نازل ہوئیں اس وقت تو کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ حضرت جبرائیل اور ان کی تو شخصیت کیسی ہے اور وہ کس طرح سے تشریف لاتے ہیں، اور اسی طرح وحی کی خود کیفیت کیا ہوتی ہے۔ حضور کے اوپر جب وحی اترتی ہے تو صحابہ نے مختلف مشاہدات کیے ہوئے تھے لیکن کسی نے پوچھا نہیں تھا۔ پھر ایک موقع پہ کچھ صحابہ نے حضور سے پوچھ بھی لیا کہ یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، کہ اے اللہ کے نبی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ وحی جب آتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور یہ جو غار حرا کا واقعہ ہے پہلا، اس میں بھی تفاصیل نہیں بیان ہوئی ہیں، بس صرف اتنا ہے کہ بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اور بعض روایات کے اندر حضرت جبرائیل کے نام کے ساتھ صراحت موجود ہے۔ تو حضرت جبرائیل جو ہیں وہ پچھلے انبیاء کے اوپر بھی وحی کے ساتھ نازل ہوا کرتے تھے، ان کا فریضہ ہی اللہ نے یہی لگایا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی حضرت جبرائیل ہی تشریف لائے۔ پھر بعد میں جب صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر کیسے وحی آیا کرتی تھی، تو اس سے پھر ہمیں اس واقعے کی جو کچھ تفاصیل آتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں رعب اور ایک طرح کے خوف کی بنا پہ میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، اور میرے بدن میں ایک لحاظ سے گویا آپ سمجھ لیں کہ جو بخار کی کیفیت ہوتی ہے نا، اچانک وہ کیفیت پیدا ہو گئی، یعنی آپ کو بخار میں انسان کو سردی محسوس ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل ایک انوکھے منظر کو دیکھ کے اور اس کیفیت کو دیکھ کے آپ کی جو بشری قوتیں تھیں وہ گویا کہ ان بشری قوتوں کے اوپر بھی ایک بہت بھاری کیفیت تھی کہ جس طرح کی استطاعت یا جس طرح کی استعداد انسانی بدن کے اندر موجود نہ ہو، اور اچانک اس کے اوپر کوئی وزن ڈال دیا جائے جس کی اس کو عادت نہیں ہے تو انسانی بدن اس کا تحمل نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت ہوئی، اور یہ فطری بات ہے، اس میں کوئی ایسی قابل اعتراض چیز نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اسی لیے حضور جب تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ زملونی زملونی، اور بعض روایات میں آتا کہ دثرونی، کہ میرے اوپر کمبل ڈال دو یا میرے اوپر لحاف ڈال دو۔ وہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ حضور بخار کی کیفیت میں مبتلا تھے اور آپ کو ایک کپ کپی طاری تھی اور سردی آپ کو محسوس ہو رہی تھی، اور یہ فطری طور پہ انسان جو ہے اس موقع پہ اپنے آپ کو ڈھانپنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تشریف لائے تھے اس موقع پہ بعض روایات ہیں لیکن وہ کوئی بہت
مضبوط نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل پہلی مرتبہ جب آئے تھے تو وہ اپنی اصلی شکل میں تھے، اور ایک موقع پہ حضور نے یہ فرمایا کہ میں نے ان کو مکہ میں اجیاد کے مقام پہ حضرت جبرائیل کو میں نے اصلی صورت میں دیکھا، اور وہ اصلی صورت کیا تھی؟ فرمایا کہ ان کے میں نے 600 پر ان کے میں نے دیکھے کہ جو زمین سے لے کے آسمان تک کا پورا حصہ جو ہے وہ اس سے ڈھک گیا، چھپ گیا تھا اس کے پیچھے، اتنے عظیم الشان ان کی پرسنالٹی تھی، یا ان کا جو اللہ نے ان کو حیثیت عطا کی ہے۔ یہ جو 600 کا تذکرہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے گنے ہوں، حضور کو اللہ کی طرف سے بھی بتلایا جا سکتا ہے، خود حضرت جبرائیل بھی یہ بتلا سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو یہ عدد خاص طور پہ تذکرہ کیا ہے، اس کی دو ہی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہی جو میں نے بتائی کہ حضور کے علم میں یہ بات آئی ہوگی، اور دوسرا ایک محاورہ کہ جب آدمی سینکڑوں میں بات کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہزاروں تک وہ تعداد پہنچ سکتی ہے۔ جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ تھے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ 500 600 700 اس ساری تعداد کا احاطہ کرنے والا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کیفیت یہ بتائی گئی ہے۔ قرآن میں بھی اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع کا تذکرہ جو ہے وہ آیا ہے، وہ بھی کثرت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ فرشتے ہیں جن کی مختلف تخلیقات ہیں، یعنی وہ کسی ایک ڈھب پہ نہیں ہے، کسی ایک صورت پہ نہیں ہے، ان کو مختلف اشکال میں اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل اپنی اصلی شکل میں اس موقع پہ حضور نے دیکھا، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پہ بھی حضور نے فرمایا کہ جب معراج کی رات میں گیا تھا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی صورت کے اندر دیکھا تھا۔ ان دو واقعات کے علاوہ تیسرا اور چوتھا واقعہ نہیں ہے۔ صحیح احادیث میں یہی دو واقعات ہیں کہ ان دو مواقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور نے اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ لیکن وہی جب آیا کرتی تھی تو وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر وقت اپنی اصلی شکل میں نہیں آتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث آپ نے سنی ہوگی، حدیث جبرائیل مشہور ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، شدید و سواد الشعر اور شدید و بیاض الثوب، کہ اس نے بالکل سفید براق کپڑے پہن رکھے تھے اور انتہائی صاف ستھرے اس کے بال تھے، سیاہ بال، لا یرا علیہ اثر السفر۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ یعنی اگر وہ ہمارے اپنے علاقے کا ہوتا تو کوئی نہ کوئی اس کو پہچانتا، اور اگر وہ دور سے آیا ہوتا تو پھر اس کے اوپر سفر کے آثار ہونے چاہیے تھے، گرد و غبار ہونا چاہیے تھا، لباس میلا کچیلا ہوتا۔ تو یہ ایک بڑی تحیر اور تعجب کی بات تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو وہ شخص آیا اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو بیٹھ گیا، اور پھر اس نے حضور سے سوالات کیے، اور پھر بعد میں جب وہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون آیا تھا؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو پتہ ہے کہ یہ کون تھا۔ فرمایا کہ ہوا جبرائیل اتاکم لیعلمکم دینکم، وہ حضرت جبرائیل تھے، اور وہ اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھلا دیں سوالات کے ذریعے سے، تاکہ تم بھی استفادہ کرو ان سوالات کے جوابات کا۔ حالانکہ حضرت جبرائیل تھے، ان کو تو چیزوں کا علم ہوگا، لیکن انہوں نے ایک طریقہ اپنایا امت کی تعلیم کے لیے۔ اسی طرح حضرت جبرائیل ایک اور صحابی تھے، حضرت دحیہ کلبی ان کا نام تھا، بہت ہی گورے چٹے خوبصورت انسان تھے۔ ان کے حسن و جمال کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں احادیث کے اندر۔ تو حضرت جبرائیل بالعموم حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور لوگ دیکھتے تھے کہ حضرت دحیہ بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن جب وہ چلے جاتے تو پھر حضور بتایا کرتے تھے کہ یہ جبرائیل تھے۔ تو یہ ایک دوسری صورت تھی، اور کبھی کسی اور شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے
ایک اصول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بشر میں سے کسی انسان کے ساتھ کس طرح رابطہ کرتا ہے، کس طرح اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس کا احاطہ کر دیا ہے۔ اور وہ آیت وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، کہ کسی بھی بشر کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اس طرح سے براہ راست گفتگو کرے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ ایک اللہ کے گفتگو کرنے کا طریقہ ہے وحی کا، اس کی ابھی ہم اس پہ بات کریں گے کہ وحی کیا ہوتی ہے۔ دوسرا ہے او من وراء حجاب، کہ کوئی پردہ ہو، کوئی اوٹ ہو، اس کے پرے سے آواز آ رہی ہو، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے گفتگو کی کہ وہ ایک درخت یا ایک جھاڑی تھی، بس وہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اللہ رب العزت کی ذات براہ راست وہاں موجود نہیں تھی اس طرح سے کہ وہ حضرت موسیٰ ان کو دیکھیں اور وہ ان سے گفتگو کر رہے ہوں۔ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا تیسرا طریقہ جو ہے اللہ رب العزت کے ہم کلام ہونے کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھیج دیتا ہے، اپنے کسی فرستادہ پیغمبر کو، یعنی کسی فرشتے کو قاصد بنا کے، پیغمبر بنا کے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کسی بشر سے گفتگو کرتا ہے، اور کوئی چوتھا طریقہ نہیں ہے، اور نہ کسی فرد بشر کے لیے یہ لائق ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ان طریقوں کے علاوہ ہم کلام ہو سکے۔ جتنے بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں وہ سب اسی کے احاطے اور اسی کے دائرے کے اندر ہیں۔ کہیں سے آواز آتی ہے، اور کبھی کبھار یہ ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے انبیاء کے اوپر، جیسے یا کسی بعض اور شخصیات ہیں جن کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا کیا تھے، ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، اسی طرح اور بھی شخصیات ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا بشر سے ہم کلام ہونے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ اب آپ آ جائیں کہ اسی آیت کے زمرے میں اللہ نے وحی کا تذکرہ کیا ہے، الا وحیا، تو وحی کیا چیز ہوتی ہے؟ وحی کا جو لغوی مفہوم ہے وحا یحی، اس کا باب ہے، اور اس میں باب فعال جو ہے وہ اوحا یوحی کے طور پہ آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے الاشارۃ السریعہ الخفیہ، یعنی ایک فاسٹ سگنل جسے ہم کہتے ہیں، تیز ترین اشارہ جو خفیہ بھی ہو، وہ ہر ایک کو نظر نہ آئے، یہ ہے وحی۔ اب اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کس طرح اس کو کوئی بھی شخص قبول کرتا ہے، اور کس طرح اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ وحی ہے، اس کو ہم کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ وحی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وحی کسی فرشتے ہی کے ذریعے سے ہو، لغوی اعتبار سے۔ لغوی اعتبار سے جو کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی غور و فکر کا کوئی مرحلہ انسان کے سامنے ہوتا ہے، کچھ پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر مسلسل غور کر رہا ہوتا ہے، ایک طرح کی ٹینشن بھی اس کو ہو رہی ہوتی ہے، اچانک یعنی یوں سیکنڈوں کے اندر یا سیکنڈوں کے بھی بعض اجزاء کے اندر اس کے دل میں یا اس کے دماغ میں کوئی ایک جیسے کوئی جھپاکا ہوتا ہے، روشنی گونجتی ہے اچانک، اور وہ سارا مسئلہ اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کے سارے حل، اس کی ڈائمینشنز ساری ایک دم سے اس کے سامنے کلیئر ہو جاتی۔ اور ایسا ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ پریشان ہوں، سوچ رہے ہوں کسی مسئلے کے اوپر، کسی ریسرچ کے معاملے کے اوپر، کسی اور پیچیدگی کے اوپر، اچانک گرہیں کھل جائیں ساری کی ساری، یہ بھی وحی ہے لغوی طور پہ، اس کو بھی وحی۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی بھی نسبت اللہ ہی کی طرف کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ فتح، ایک گرہ کشائی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو وحی کی کیفیت ہے یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔
یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ساری کی ساری وحیاں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اس میں شیطان بھی مداخلت کرتا ہے، اور شیطان بھی انسان کے دل کے اندر اسی طرح کے خیالات ڈالتا ہے، القاء کرتا ہے، اور انسان کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کس کی طرف سے یہ خیال آیا ہے، الا یہ کہ وہ کوئی فطرت سلیمہ کا حامل انسان ہو اور اس کو خیر اور شر کے موازین کا علم ہو، معیارات کا علم ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ یہ تمیز اور یہ جانچ پیدا کر سکے کہ یہ جو خیال میرے ذہن میں اب آیا ہے یہ شیطانی خیال ہے یا کوئی رحمانی خیال ہے۔ لیکن لغوی طور پہ ہم اس کو وحی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اسی طرح کی بات کو وحی کے ساتھ بیان کیا ہے، فرمایا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی ہے۔ وحی کرنے کا وہاں کیا مطلب ہے کہ شہد بنانے کا جو پورا ایک پروسیس ہے، پورا میکینزم، وہ گویا کہ اللہ رب العزت نے ایک پیکج کی صورت میں اس کے دماغ میں، جو آج کل کی اصطلاح ہے کیا ہے کہ وہ انسٹال کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اللہ رب العزت نے اتار دیا ہے، اور وہ اس کے مطابق جو ہے فصل کی سبل ربی کا ذللا، اس کو یہ بتایا کہ تم اللہ کے بتائے ہوئے رستوں کی طرف بس چلو، اور پھر اس کے بعد وہ مکھی جس طریقے سے بھی وہ رس چوستی ہے جہاں جہاں جا کے، پھر اس کے بعد کس طرح سے وہ شہد نکالتی ہے، پھر کیسے بنتا ہے، وہ سارا ایک پورا پیکج ہے، انتہائی تفصیلی اور حیرت انگیز۔ یہ ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ تو وحی کا یہ مفہوم ہے کہ الاشارۃ الخفیہ اور الاشارۃ السریعہ، کہ تیزی کے ساتھ کوئی اشارہ کر دینا کسی کو۔ اب اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی سے اس معانی اور ان الفاظ کو کس طرح سے کشید کرتے تھے، کس طرح سے سمجھتے تھے، اس پر ہمارے پاس تفاصیل نہیں ہے، اور یہ اللہ کے غیب کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں قرآن ہی کی تصریحات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وحی بے شک وہ سیکنڈوں کے کچھ حصوں میں ہوتی ہو یا کچھ اس کا ڈیوریشن ہوتا ہو، اس میں ہر چیز واضح ہوتی تھی جس کے اوپر وہ وحی اتر رہی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا کئی مقامات پہ اظہار فرمایا ہے کہ جب یہ کیفیت وحی کی مجھ سے ختم ہوتی تھی تو فقط وعیت، کہ پھر مجھے وہ ساری باتیں یاد ہو جاتی تھیں کہ جو مجھ پہ نازل کی گئی ہیں، یعنی وہ الفاظ، وہ کلمات کہ جو اللہ کی طرف سے قرآن کی صورت میں یا اس کے علاوہ رہنمائی یا کوئی کسی بھی سلسلے میں کوئی بات اللہ کی طرف سے نازل ہوتی تھی تو وہ حضور فرماتے تھے کہ مجھے وہ اسی طرح سے یاد ہو جاتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ وحی کی لغوی حیثیت تو یہ ہے، لیکن جب وحی قرآن کی صورت میں نازل ہو اس کی یعنی نوعیت، اس میں فرق، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم صرف ان ظاہری چیزوں کو ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جس حد تک ہمیں علم دیا گیا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی ہے۔ ایک تو حضور نے یہ فرمایا کہ میرے اوپر جب وحی آیا کرتی تھی، یاتینی کسلسلۃ علی صفوان، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث الفاظ ہے کہ کسلسلۃ الجرس، یہ الفاظ ہیں کہ جس طرح گھنٹی بجتی ہے، لوہے کی گھنٹی، اس طرح کی آواز آتی تھی مجھے، اور اس کے بعد وہ کیفیت ختم ہو جائے۔ یہ بھی فرمایا کہ وہو اشد علیہ، کہ یہ جو کیفیت تھی نا یہ میرے اوپر انتہائی تکلیف دہ ہوا کرتی تھی جب اس انداز سے وحی آتی تھی۔ اور مختلف شارحین نے اس کے متعلق یہ تشریح کی ہے کہ کسلسلۃ علی صفوان، کہ ایک جو بالکل سخت چٹان ہو اور ذرا ہموار ہو، اس کے اوپر اگر آپ کوئی بڑی زنجیر کھینچیں لوہے کی، اس طرح اس کو گھسیٹیں تو جو آواز پیدا ہوتی ہے خاص قسم کی تیز کڑکدار آواز پیدا ہوتی ہے، اس طرح کی آواز ہوتی تھی وحی کی۔ اور یہ فرمایا کہ میرے اوپر انتہائی تکلیف دہ تھا یہ مرحلہ۔ اور پھر اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ حضور نے فرمایا کہ مجھے محسوس ہوتا تھا
وہ اس میں جیسے کہ آپ یوں سمجھ لیں کوئی بھن بھناہٹ ہوتی ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترتے ہوئے دیکھی تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ لہو دوی کدوی الذباب، یعنی ہمیں مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح کی گھون 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 کر کے اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں. اور وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی پیشانی کے اوپر پسینہ تھا. اور یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَتُفَصَّدُ عَرَقًا. ایک صحابی نے تو یہ یہاں تک بھی فرمایا کہ سردیوں کا موسم تھا، حضرت عائشہ ہی کی غالباً حدیث ہے کہ سردیوں کے شدید سردیوں کے موسم میں جب حضور کے اوپر وحی آتی تھی تو ہم دیکھتے تھے آپ کی پیشانی اور خالود ہو جاتی تھی اور آپ کے بدن کو بھی پسینہ آ جایا کرتا تھا. حضرت زید بن ثابت کی ایک حدیث ہے کہ میں حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور آپ کی ران وہ میری ٹانگ کے اوپر تھی، یعنی جس طرح چوکڑی مار کے انسان بیٹھتا ہے تو ٹانگ کا کچھ حصہ حضرت زید بن ثابت کے اوپر تھا. اسی دوران وحی نازل ہوئی تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ میری ہڈی ٹوٹ جائے گی، اس قدر بوجھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اس ٹانگ کا کہ جب وحی کی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو گئی تھی. تو یہ کیفیات جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آیا کرتی تھی جب کہ آپ کے اوپر جب وحی آیا کرتی. ایک اور لفظ ہے جو حضور نے فرمایا کہ میرے اوپر جو وحی آتی تھی، النفس فی الروع. صحیح بخاری میں ہے کہ نفس فی الروع کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں بس ایک خیال جو ہے وہ ڈال دیا جاتا تھا اللہ کی طرف سے. یہ بھی ایک کیفیت تھی اور اس طرح کی کیفیت کے اندر کوئی تکلیف نہیں تھی. وہ تکلیف والی جو کیفیت ہے وہ وہی تھی. تو یہ وحی کی وہ کیفیات ہیں کہ جس کا ہمیں کم از کم علم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی تھی تو وحی کی کیفیت کیا تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شخصیت کیسی تھی اور حضرت جبرائیل کی آمد جو ہے وہ کن کن صورتوں کے اندر ہوا کرتی تھی. وہ اپنی اصلی شکل میں بھی آتے تھے، وہ کبھی کبھار کسی عام انسان کی صورت میں آ جاتے تھے اور کبھی کبھار جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت دحیہ کلبی کی صورت کے اندر آیا کرتے تھے. اور کبھی وہ دوسرے انبیاء کی طرف بھی وہ تشریف لے کے گئے ہیں اور وہاں پہ بھی انہوں نے مختلف صورتیں اختیار کی ہیں. اور حضرت مریم کے متعلق تو یہ فتمثل لہا بشرا سویا سورہ مریم میں آگے چل کے آئے گا کہ حضرت مریم کے سامنے جا کے تو وہ بالکل عام انسان کی طرح بن کے سامنے آ گئے، مکمل جیسے ایک انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے. تو وہ مختلف شکلوں کو تبدیل کر لینا یا شکلوں کو ڈھال لینا، یہ صلاحیت اللہ رب العزت نے فرشتوں کو عطا کی ہے. لیکن وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا اپنا اختیار نہیں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کہ وہ جو مرضی شکل ڈھال دیں. اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہوگا اسی حکم کے مطابق وہ اسی شکل کے اندر ہی کسی بھی پیغمبر کے سامنے تشریف لے جاتے تھے. ان کی اپنی مرضی جو ہے وہ نہیں ہوا کرتی تھی. یہ اور اس کے بعد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی، پھر اس وحی کے بعد کچھ وقفہ درمیان میں آ گیا جس کو فترہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ فترہ یعنی ایک ڈیوریشن یا ایک فاصلہ. پھر اس کے بعد دوسری وحی اور پھر ثم تتابع الوحی، پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ پھر تو پے در پہ اس کے بعد مختلف وحیاں جو ہیں وہ نازل ہونے لگ گئیں. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے براہ راست قرآن مجید کو سنا الفاظ کے ساتھ اور آواز کے ساتھ، اور پھر اسی طرح سے انہوں نے اس کو لوح محفوظ میں منتقل کیا. پھر لوح محفوظ سے وہ بیت العزت کی طرف آیا اور بیت العزت سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اوپر نزل بہ الروح الامین، یعنی حضرت
جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین کا نام دیا گیا ہے، اور یہ اس بات کی صراحت ہے کہ کلام پاک کا جو اترنا ہے وہ سارے کا سارا وہ حضرت جبرائیل ہی کے توسط سے ہوا ہے، اگرچہ اس میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہے کہ کچھ دوسرے فرشتے بھی اس میں شامل تھے حضور حضرت جبرائیل کے ساتھ یا نہیں، لیکن بظاہر ہمیں قرآن کی جو تشریحات ہیں اس سے ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حضرت جبرائیل ہی کے توسط سے ساری کی سارا کلام الہی وہ اللہ رب العزت کے جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر نازل ہوا ہے۔ حضور کے کیفیت میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے جس کی تذکرہ بعد میں بھی آ جائے گا، سورہ آگے جو سورہ قمر اور اس میں بھی آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سورہ قیامہ میں کہ آپ کو جب یہ وحی نازل ہونے لگی اور آپ کو اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوا تو آپ اس خوف سے کہ یہ مجھ سے کہیں بھول نہ جائیں تو آپ جیسے جیسے وہ الفاظ اتر رہے ہوتے تھے آپ ان کو دہرانے لگتے تھے، لیکن وہ دہرانا وہ اس شوق کی بنا پہ تھا اور اس خواہش کی بنا پہ تھا کہ یہ جو اللہ کا ایک بہت ہی قیمتی کلام میرے اوپر نازل ہو رہا ہے یہ کہیں مجھ سے بھول نہ جائے، کہیں مجھ سے رہ نہ جائے۔ یعنی جیسے انسان جلدی جلدی کسی چیز کو لکھنے کی کوشش کرتا ہے، لکھنے کا تو وہ زمانہ تھا نہیں، تو اس پر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ اے نبی آپ اس پہ پریشان نہ ہوں، آپ اپنی زبان نہ ہلایا کریں اور آپ توجہ سے سنیں اور آپ اس پہ پریشان نہ ہوں کہ یہ کلام پاک آپ سے کہیں چھوٹ جائے گا یا کوئی بھول چوک ہو جائے گی اس میں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اللہ نے خود ذمہ لے لیا کہ اس پورے قرآن پاک کو جمع بھی ہم کریں گے اور اس کو پڑھ کے بھی ہم ہی بتائیں گے آپ کو، اس لیے آپ کو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پرسکون ہو گئے اور آپ نے پھر توجہ سے سننا شروع کر دیا، اور جیسے کہ بعد میں احادیث میں نے آپ کو الفاظ بتائے کہ اس میں حضور یہی فرماتے ہیں کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تھی تو گویا کہ وہ سبق یا وہ جو کچھ بھی اترا تھا وہ مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ اچھا، یہ جو قرآن ہے، یہ کتاب جس کی تفسیر کے متعلق آج ہم نے اپنی بات شروع کی ہے، اس کا نام قرآن اللہ رب العزت نے کلام پاک میں خود جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، تو اللہ نے خود اس کو قرآن کہا ہے۔ البتہ علماء نے اس میں کافی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ اس کو قرآن کیوں کہا گیا ہے، لغوی قسم کی بحثیں ہیں۔ البتہ اتنا آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ قرآن جو ہے یہ فعلان کے وزن کے اوپر ہے، جس میں ایک طرح کا یعنی مبالغہ جسے آپ کہتے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے، یعنی زیادہ پڑھے جانے والی یا زیادہ یعنی پڑھی جانے والی کتاب یا ایسی گفتگو یا ایسا کلام کہ جو بار بار پڑھا جائے اور کثرت سے اس کی تلاوت کی جائے۔ قرأ یقرأ ظاہر اس کا مادہ ہے، اور کچھ لوگوں نے قرأنا یقرؤ سے بھی کوشش کی ہے کہ اس کو ثابت کریں۔ یہ جو عربی زبان کے اندر ایک ڈیریویشن سسٹم ہوتا ہے، یعنی جو نظام اشتقاق جسے کہتے ہیں، یہ صرف عربی زبان کے اندر ہے۔ اتنا سائنٹیفک سسٹم ہے کہ اس کے اوپر آپ اگر غور کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے ظاہر ہے اس عربی مبین اس کو کہا ہے۔ قرآن پاک کو اللہ نے نازل کرنے کے لیے عربی کا انتخاب کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی تو وہ کسی بھی زبان میں نازل کر سکتا تھا۔ زبانیں تو سب کی سب اللہ ہی نے پیدا کی ہیں، لیکن ان میں جس طرح انسانوں کے اندر مراتب کے فرق ہوتے ہیں، انبیاء کے اندر فضیلتوں کا فرق ہے، اسی طرح سے زبانوں کے اندر بھی فرق رکھا گیا ہے۔ تو عربی زبان کا جو بیس ہے اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ انتہائی سائنٹیفک ہے۔ اسی سائنٹیفک سسٹم کے اندر ایک ڈیریویشن سسٹم کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نظام استخراج یا نظام اشتقاق، کہ ایک بیسک روٹ سے
ہزاروں کے قریب الفاظ جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اور ان کے اندر وہ جو بنیادی مفہوم ہوتا ہے وہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، ہر حالت میں اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کی انشاءاللہ آگے چل کے بھی ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن یہاں صرف اتنا کہ کچھ علماء نے، اہل لغت نے اس کو کہا ہے کہ یہ قرأ یقرأ سے ہے کہ پڑھے جانا، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ قرأنا یقرؤ سے ہے کہ ملانا، یعنی جس میں ایک آیت دوسری آیت سے اور ایک لفظ دوسرے لفظ سے اس طرح سے مل جاتا ہے۔ اس تسلسل کی بنا پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو قرأنا سے لیا گیا ہے، لیکن بہرحال ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ قرآن کا جو وزن ہے وہ اس بنا پہ اس مفہوم کے ساتھ شامل کیا گیا ہے کہ اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جو کثرت سے پڑھی جاتی ہے اور کثرت سے یہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ قرآن کہا گیا۔ اب یہ قرآن جو ہے وہ فی الحقیقت وہ کلمات ہیں، وہ الفاظ ہیں جو اس مصحف میں ہمارے سامنے لکھی ہوئی صورت میں موجود ہے۔ لکھی ہوئی صورت میں جو چیز موجود ہے اس کی پشت پہ ایک تصور ہے، اس کی پشت کے اوپر کچھ ایک آواز ہے، اس کی پشت پہ ایک حرف ہے، وہ اصل میں قرآن ہے۔ ہم تو اس کے ذریعے سے اظہار کرتے ہیں نا قرآن کا، اس لیے کہ یہ ایک آسانی اور ایک ٹول ہے گویا کہ ہم ایک کتاب کی صورت میں اس کو لکھ دیں، ورنہ اصل میں تو جب قاری پڑھتا ہے تو وہ جو آواز ہمیں آتی ہے یا جن حروف کی ادائیگی وہ کر رہا ہوتا ہے وہ اصل میں قرآن ہے، اور وہی قرآن ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے اوپر ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اسی کی حفاظت کا اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ قرآن مجید جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 برس تک اترتا رہا، مختلف صورتوں اور مختلف حالات کے اندر، اور پہلی وحی کے متعلق تو کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، وہ یہی ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق جو ہے وہ پہلی وحی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ البتہ آخری وحی کے بارے میں اختلاف ہے کہ آخری آیت کون سی نازل ہوئی تھی۔ اس میں بعض علماء تو اسی آیت کو قرار دیتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ یہ آیت جو ہے وہ آخری تھی۔ بعض علماء کے نزدیک جو ہے وہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ والی آیت ہے کہ یہ آخری آیت نازل ہوئی تھی۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم، اور کلالہ، جس میں کلالہ کا لفظ آتا ہے کہ کلالہ کے متعلق آپ سے یہ پوچھتے ہیں، تو بعض کے نزدیک یہ ہے کہ آیت کلالہ وہ آخری آیت ہے کہ جو نازل ہوئی تھی۔ تو اس طرح بہرحال اس میں علماء کا کچھ اختلاف اس بنا پہ ہے کہ روایات بھی اس حوالے سے موجود ہیں، تو کسی عالم دین نے ایک روایت کو اور کسی نے کسی دوسری روایت کو قبول کر لیا اور انہوں نے اس کے مطابق اپنی ایک رائے اختیار کر لی ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس میں بہت زیادہ گہرائی تک جائیں اور لا محالہ ہم کسی ایک قول کی طرف جا کے اس کو ترجیح دینے کی کوشش کریں۔ جس طرح سے روایات موجود ہیں، صحابہ کا مشاہدہ ہے اور ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی چلنا چاہیے، اور اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت آخری اتری تھی یا نہیں۔ بیسیکلی جو قرآن پاک ہے وہ بسم اللہ سے لے کے الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والناس تک ہی ہے، بین الدفتین جسے کہتے ہیں کہ دونوں جلدوں کے بیچ میں جو کچھ ہے بس یہی قرآن مجید ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں کسی ہمیں تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی، سب سے پہلا ذریعہ اس کو محفوظ کرنے کا وہ حفظ تھا۔ حضور خود حفظ فرما لیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اپنے صحابہ میں سے جو بھی قریب میسر ہوتے ان کو آپ وہ آیات سنا دیتے، اور اس زمانے میں ماشاءاللہ لوگوں کا حافظہ بھی بہت ہی عظیم الشان حافظہ تھا، وہ فوری طور پہ سنتے ہی اس کو یاد کر لیتے تھے صحابہ کرام، جتنی جتنی آیات اترتی تھی اتنی اتنی ان کو یاد ہوتی تھی۔
البتہ یہ تھا فرق کہ کچھ صحابہ جو تھے ان کو زیادہ یاد ہوتا تھا اور بعض کو زیادہ یاد نہیں ہوتا تھا. جیسے صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر بن سلمہ غالباً ان کا نام ہے، صحابی، چھوٹے تھے، 7 سال کے یا 5 سال کے تھے بعض روایات میں. ان کو قرآن مجید بہت زیادہ یاد تھا، اور وہ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں بستی میں رہتا ہوں اور یہاں سے قافلے گزرتے رہتے ہیں جو مدینہ آتے ہیں حضور کے پاس، اور پھر وہاں سے قرآن پاک جو تازہ تازہ نازل ہوا ہوتا ہے وہ سن کے ان کو یاد ہوتا ہے، اور میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں یہاں سے آنے جانے والے لوگوں سے کہ بھئی کون سی نئی چیز آئی ہے، تو وہ مجھے بتا دیتے تھے اور میں یاد کر لیتا تھا. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کے یعنی اترنے میں ان لوگوں کو یہ مہارت بھی حاصل تھی کہ ان کو یہ اندازہ بھی ہو جاتا تھا کہ یہ آیات پہلے نازل نہیں ہوئی ہیں، یا اس کی مشابہ آیات جو ہیں وہ پہلے نازل نہیں ہوئی، یہ نئی آیات ہیں. ایک جیسی آیات بھی تو ہیں نا، لیکن پھر بھی ان کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ آیات جو ہیں وہ اب نئی نازل ہوئی ہیں. یہ صلاحیت اور یہ تمیز اس زمانے میں لوگوں کے اندر موجود تھی، جو آہستہ آہستہ دماغ کے کم استعمال کے نتیجے میں اور اس کے مقابلے میں کتابوں کی طرف اور دستاویزات کی طرف اور رجسٹرز کی طرف توجہ منعطف ہو گئی. تو پھر یہ جو حافظے کی صلاحیتیں ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ انسانی بدن سے معدوم ہوتی چلی گئیں. اور آج تو بالکل ہی ہم اس لحاظ سے یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ اگر صفر پہ نہیں ہے تو صفر کے قریب چلے گئے. کہ پہلے لوگوں کو یہ موبائل آنے سے پہلے ٹیلی فون نمبرز ازبر ہوا کرتے تھے، اب کوئی ایک نمبر بھی کسی کو یاد نہیں ہوتا، حتیٰ کہ لوگوں کو اپنا نمبر بھی نہیں پتہ ہوتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس امدادی سامان بہت آ گیا ہے، اور ہمارا انحصار دماغ سے اور حافظے سے ہٹ کے ان چیزوں کے اوپر ہو گیا ہے. اب ہمارا حافظہ اس طرح کا نہیں رہا، لیکن اس زمانے میں یہ تھا. تو وہ صحابی بتاتے ہیں کہ مجھے قرآن پاک سب سے زیادہ یاد تھا. پھر یہ بھی ہے کہ وہ ان کی بستی میں امام بنانے کا مسئلہ پیش آیا کہ کس کو امام بنائے، تو حضور نے فرمایا کہ بھئی جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو بنا دو. تو کہتے ہیں میں کوئی 5 سال یا 7 سال کا تھا، لوگوں نے مجھے امام بنا دیا، میں ان کی نماز پڑھاتا تھا. اور یہ تو خیر ایک الگ مسئلہ ہے فقہی کہ بھئی کتنے عمر کے بچے کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. بہرحال یہ احادیث میں موجود ہے کہ وہ امام بن گئے ان کے اپنے حافظے کی بنیاد پہ اور قرآن مجید کو زیادہ یاد کرنے کی بنیاد پہ. تو یہ ایک پہلا طریقہ تھا قرآن پاک کو حفظ کرنے کا. دوسرا طریقہ جو ہے وہ اس زمانے میں کتابت کا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لکھوا دیا کرتے تھے. بعض صحابہ جن کے نام اس سلسلے میں آتے ہیں، جن میں خلفائے اربعہ بھی ہیں، حضرت امیر معاویہ کا نام بھی اس میں آتا ہے، حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت ابی بن کعب ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، جو ایسے صحابہ تھے کہ جو قرآن مجید کو لکھ لیا کرتے تھے. تو یہ آگے چل کے بھی بات اس پہ آئے گی، لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن پاک کو جمع کیا تو اس سے پہلے قرآن کہیں لکھا ہوا موجود نہیں تھا. ایسا نہیں ہے، قرآن موجود تھا اور مختلف صحابہ نے اپنے اپنے طور پہ نسخے بنا رکھے تھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا نسخہ کامل ہو اور کسی کے نسخے کے اندر جتنی آیات اس کو ملی اس نے وہ لکھ لی. اور بعض صحابہ نے یہ بھی کیا تھا کہ انہوں نے اس خدشے سے کہ یہ کہیں اس کا مفہوم مجھ سے بھول نہ جائے، انہوں نے بعض الفاظ کے ساتھ اس کا جو مفہوم تھا یا حضور نے جو اس کی تشریح کی تھی وہ بھی ساتھ لکھ دی تھی. تو اس طرح کے نسخے تھے، اس لیے کہ وہ تو انڈیویجولی ہر ایک شخص کی اپنی پراپرٹی تھی. وہ ایک کوئی آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ایک ایسا ٹیکسٹ نہیں تھا کہ جو اسٹیٹ کا ٹیکسٹ ہو کہ جس کو سرکاری دستاویز کہا جا سکے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا نا اس کا اور دوسرے جو پہلے سے موجود دستاویزات تھیں ان کا فرق یہی ہے کہ حضرت عثمان نے اس کو ایک اسٹیٹ ڈاکومنٹ بنا دیا. اس کی ذمہ داری گویا کہ پیچھے اسٹیٹ کی آ گئی اور اس کے اوپر انہوں نے صحابہ کو مقرر کیا جس کا ہم ابھی تذکرہ کریں گے. تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کیونکہ یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے، اور جو آج کل کے مستشرقین ہیں وہ بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی قرآن مجید کو تو
40 سال کے بعد لکھا گیا، حضرت عثمان کے زمانے میں لکھا گیا، تو پہلے تو وہ موجود ہی نہیں تھا. یعنی جو قرآن کی صحت کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں ان میں مستشرقین کا یہ اعتراض بھی موجود ہے. تو اس کا جواب بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. پروفیسر حمید اللہ صاحب نے جو اپنے خطبات دیے تھے ان کے اندر یہ بحث موجود ہے، اور انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے موقع پر جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت بھی 17 کے قریب نسخے قرآن پاک کے موجود تھے جو صحابہ کے اپنی اپنی ملکیتیں تھیں، اور وہ حضرت عثمان نے ان سے حاصل کر لی تھیں بعد میں. تو حضرت عثمان کے کام کی نوعیت اور اس سے پہلے کام کی نوعیت کا فرق جو ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھوایا کرتے تھے نا، اس لکھوانے کی بھی مختلف صورتیں تھیں، اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی رائٹنگ میٹیریل تو تھا نہیں مقرر، بلکہ جس کے ہاتھ جو چیز لگی فوری طور پہ اس نے اس کے اوپر لکھ لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو چیزیں لکھوائی تھیں وہ بھی کوئی کسی رجسٹر کی شکل میں نہیں تھی، بلکہ وہ بھی جو بھی دستیاب چیز تھی اس کی بنیاد پہ تھا. اور اس میں 5-6 چیزوں کا تذکرہ آتا ہے. ایک ہے چمڑا، کہ قرآن پاک کو لوگ چمڑے پہ لکھا کرتے تھے، اور چمڑے کے ٹکڑے ہوتے تھے یا پوری کھال ہوتی تھی، اس کو صاف کر لیا کرتے تھے اور اس کے اوپر لکھتے تھے. دوسرا جو ہے وہ کھجور کی جو شاخیں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب جو جگہ کھجور کی شاخ کا تنے سے جا کے ملتا ہے وہ خاصا چوڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں کمی آتی جاتی ہے، تو وہ جو چوڑا حصہ ہے اس کے اوپر بھی قرآن پاک لکھا جاتا تھا. اور اسی طرح جو کھجور کے پتے ہوتے ہیں، پتے میں بھی پتا بھی کم از کم اس کا جو ہے وہ 2.5 انچ 2 انچ کی چوڑائی اس کی ہوتی ہے، اور لمبائی بھی 2-2.5 فٹ کے قریب ہوتی ہے، اس میں بھی اچھی خاصی گنجائش ہوتی ہے لکھے جانے کی. ان پتوں کے اوپر بھی لکھا جاتا تھا. اور اسی طرح ایک چیز تھی ہڈیاں، اور ہڈیوں میں بھی خاص طور پہ اونٹ کی اور دوسرے جانوروں کی جو کندھے کی ہڈی ہوتی ہے جو اس طرح سے خاصی چوڑی ہوتی ہے، اس کندھے کی ہڈی کے اوپر بھی قرآن پاک جو ہے وہ لکھا جاتا تھا. پھر پتھر کی سلیں تھیں، پتھر کی سلیں، پہاڑوں میں اس طرح کے پتھر بعض دفعہ ہوتے ہیں جو بالکل تختیوں کی مانند ہوتے ہیں، جن کو اٹھا کے سنبھالنا بھی آسان ہوتا ہے. تو وہ ان تختیوں کے اوپر، سنگی تختیوں کے اوپر بھی قرآن پاک لوگوں نے لکھ کے رکھا ہوا تھا. اور پھر ایک اور چیز تھی، وہ لکڑی تھی، لیکن لکڑی میں بھی وہ لکڑیاں کہ جو ان کی بود و باش کے دوران اس طرح سے بنا لی جاتی تھیں کہ جو چپٹی ہوں اور ملائم ہوں اور ان کے اوپر لکھا جا سکے. اور وہ عام طور پہ جو اونٹوں کے اوپر کجاوا رکھا جاتا تھا، اس کجاوے کی لکڑیاں جو آپس میں پیوست ہوتی ہیں، پھر وہ کسی وقت ٹوٹ جائیں، ناقابل استعمال ہو جائیں، تو ان لکڑیوں کو بھی وہ استعمال کرتے تھے. تو یہ کوئی 5-6 اس طرح کی چیزیں تھیں کہ جن کے اوپر قرآن مجید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لکھ کے رکھا ہوا تھا. اب اس میں ایک مشکل لامحالہ موجود تھی کہ وہ ان کی اگر ترتیب بگڑ جائے. یہاں تو ہمارے پاس مصحف کے تو صفحہ نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لائنیں موجود ہوتی ہیں، آیت کے نمبر ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں تو اس وقت نہیں تھیں. حضور کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور یہ بتا دیا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے یا فلاں آیت کے بعد اس کو لکھ دیا جائے. یہی وہ بنیادی علم تھا صحابہ کے پاس کہ جو حضور کی زبان مبارک سے سنا گیا، اور آپ کی زبان مبارک سے سننے کے بعد انہوں نے اسی مقام پہ اس آیت کو لکھا کہ جس آیت پہ جس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا. اور حضور کو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ رہنمائی ہوتی تھی کہ اس کو فلاں صورت کے اندر لکھا جائے، کیونکہ بہت کم صورتیں ایسی ہیں کہ جو مکمل طور پہ نازل ہوئیں، ورنہ جو بڑی بڑی صورتیں ہیں ان میں تو آیات کبھی درمیان کی کچھ آیات نازل ہو گئیں اور کبھی ابتدا کی آیات نازل ہو گئیں، کبھی 10 آیتیں نازل ہوئیں تو کبھی 15 اور کبھی 2 اور کبھی 1.
تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم کے ساتھ بتلایا جاتا تھا کہ ان آیات کو فلاں صورت میں اور فلاں آیت کے پہلے یا فلاں آیت کے بعد ان کو جو ہے وہ لکھ دیا جائے۔ اس ترتیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، وحی کا سلسلہ جاری تھا، صحابہ سوال بھی کر لیتے تھے، تصحیح بھی کر لیتے تھے، اور حضور سے ہر چیز معلوم بھی کر لیتے تھے، پوچھ بھی لیتے تھے۔ اس لیے کوئی مشکل نہیں تھی حضور کے زمانے تک، اور قرآن مجید کو جس طرح حضور نے بتلایا اسی طرح وہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی معمول کے مطابق یہ مسئلہ رہا اسی طرح سے، اور پھر اس کے بعد یہ جو منکرین نبوت کا یا مدعیان نبوت کا جو مسئلہ پیش آیا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں حضور کی رحلت کے فوراً بعد، اس میں ایک بڑی جنگ ہوئی جو یمامہ کی جنگ مشہور ہے۔ وہ یہ ریاض وغیرہ کا جو علاقہ ہے آج کل سعودی دارالحکومت کا، اس کے اطراف کا علاقہ تھا۔ یہاں پہ وہ مسلمہ کذاب جو مشہور مدعی نبوت تھا، اس کے ساتھ ایک بڑی جنگ ہوئی، اور اس میں بہت سارے صحابہ درجنوں کی تعداد میں وہ شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کے نتیجے میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا۔ اور یہ بھی اتفاق تھا کہ وہ سارے کے سارے صحابہ حفاظ تھے، قرآن مجید کو انہوں نے ازبر کیا ہوا تھا۔ وہ جب شہید ہوئے ایک دم سے ایک خلا پیدا ہوا، تو کچھ لوگوں کا ویژن ہوتا ہے نا، بہت دور تک وہ دیکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں بڑے مشہور تھے کہ ان کا ویژن ایک بہت کمال کا ویژن تھا، اور یہ بھی معروف ہے تمام جگہوں پہ کہ حضرت عمر کی خواہش یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصور یا ان کے ویژن کے مطابق اللہ رب العزت نے کلام نازل کیا ہے۔ بہت 3-4 مقامات ایسے ہیں کہ جن پہ حضرت عمر کی اس خواہش کہہ لیں یا حضرت عمر کی جو رائے تھی اس رائے کے مطابق کلام اترا۔ وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا خطبے میں کہ الذی کان رأیہ موافقا للکتاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے تھی اور اس کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ تو یہ ان کے ایک ویژنری شخصیت ہونے کی علامت بھی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ اس کی فکر کیجئے کہ قرآن پاک کے حفاظ اتنی بڑی تعداد میں شہید ہو گئے ہیں، اور جہاد کا سلسلہ جاری ہے، اور مزید بھی اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں، لہٰذا آپ قرآن پاک کو ایک سرکاری متن کے ساتھ، یعنی اس کی دستاویزی حیثیت بنا دیں آپ ایک سرکاری، تاکہ یہ محفوظ ہو جائے اور ہر ایک کے پاس اس بات کا علم ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں یہ قرآن پاک جو ہے وہ اس طرح سے لکھ دیا گیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، سن کے فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کروں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اب اس بات کو بھی ہمارے مستشرقین جو ہیں وہ بڑا غلط مفہوم چڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں حضرت ابوبکر نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن لکھا نہیں تھا، تو اب میں کیوں لکھوں؟ حالانکہ یہ بات نہیں تھی، یہ تو ہم تک یہ الفاظ پہنچے ہیں نا، وہاں مجلس میں جو گفتگو ہوئی ہوگی یا جو ماحول ہوگا اس میں تو اس کا تو کسی کو علم نہیں ہے۔ تو جو عقل اللہ نے دی ہے انسان کو، اس کو اگر انسان سامنے رکھے اور اس سے یہ سمجھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا بھی یہ مطلب نہیں تھا کہ جو سمجھا گیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو رائے دی تھی وہ بھی اس بنا پہ نہیں دی تھی کہ قرآن پاک تھا نہیں، لکھا ہوا تھا نہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر سے کہہ رہے تھے کہ بھئی اب آپ لکھوا دیں۔ دونوں چیزیں نہیں تھیں، مقصد صرف یہ تھا کہ ابھی اس وقت لوگوں کے پاس اپنے ذاتی نسخے موجود ہیں، ہر ایک کی اپنی پرسنل پراپرٹی ہے، اور کسی نے اس کے اندر تشریحات بھی لکھی ہوئی ہیں، اور کسی کے پاس ہو سکتا ہے کہ بعض آیات اس کو نہ ملی ہوں، اس کو جو میسر آیا اس نے وہ اپنے پاس نوٹ کر لیا ہے، جیسے ہم بھی نوٹ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس میں موجود نہیں ہوتی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کا بھی مقصد یہ تھا نہ ماننے کا کہ اگر یہ اتنا ضروری ہوتا کہ ہم اس کو ایک سرکاری حیثیت دیں، ایک اسٹیٹ ڈاکومنٹ بنائیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کر لیتے۔ آپ نے بھی یہ کام نہیں کیا،
کہ اس کو ایک اسٹیٹ ڈاکومنٹ کے طور پہ تیار کریں. تو اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا تھا، ورنہ تو اس کی دلیل تو بہت واضح ہے کہ حضور نے لکھوایا، خود کہا کہ لکھو، اور قرآن مجید کی آیات اترتے ہی بتایا کہ اس کو یہاں لکھو، اس کو یہاں لکھو. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن پاک کو لکھا جا سکتا ہے، ہر زمانے میں لکھا جا سکتا ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا انکار کس بنا پہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی تھی اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ کیا تھا. بہرحال پھر حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ مسلسل حضرت عمر کے اصرار کے نتیجے میں وہ راضی ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، اور مشورے کے ساتھ کہ حضرت زید بن ثابت جو ہیں وہ بہت اچھے محرر ہیں، یعنی تحریر کا ایک ان کے اندر بڑی صلاحیت ہے، نہایت ذہین ہیں، اور بہت اچھے ریسرچر ہیں. یعنی ان کے اندر ایک تحقیقی جو آپ کہہ لیں ایک ملکہ یا صلاحیت ہے وہ بھی ان کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے. لہٰذا حضرت زید کے یہ کام جو ہے وہ سپرد کرتے ہیں. اور پھر اس کی وجہ بھی تھی کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے علم میں حضرت زید کو عبرانی زبان سیکھنے کے لیے، یہودیوں کی جو زبان تھی وہ سیکھنے کے لیے کہا تھا. تو حضرت زید نے چند ہی دنوں میں وہ زبان سیکھ لی تھی. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی گہرائی اور ان کی صلاحیت جو ہے وہ کتنی عظیم الشان تھی. اور پھر حضور نے انہی کی شان میں یہ بات فرمائی تھی کہ حضرت زید جو ہے وہ حساب و کتاب کے معاملے میں بھی تم میں سب سے زیادہ بہتر ہے. کہ جو میتھمیٹکس کے علم کے بارے میں گویا کہ علم وراثت تھا اس زمانے میں، جس میں میتھمیٹکس جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، علم ریاضی بہت گہرائی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، تو اس میں بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بڑے ماہر تھے. بہرحال ان کی اپنی جو خصوصیات تھیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو قرب تھا، اس قرب کی بنا پہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت زید کے ذمے لگایا. تو حضرت زید یہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ حکم دیا جاتا کہ تم اس پہاڑ کو کھود کے ادھر منتقل کر دو تو یہ میں کر سکتا تھا، میرے لیے بہت آسان کام تھا. لیکن مجھے یہ کام دیا گیا کہ تم قرآن پاک کو جمع کرو، تو یہ میرے لیے انتہائی کٹھن اور انتہائی بودھ کا باعث تھا. لیکن بہرحال حکم تھا، اور ان کے پاس اس بات کی صلاحیت بھی تھی، لہٰذا انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. اور انہوں نے اس کا ایک پیٹرن بنایا، اس کے کچھ اصول وضع کیے کہ وہ کس طرح سے قرآن مجید کو لکھیں گے، اور کچھ رہنمائی اور ہدایت ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. انہوں نے بھی کچھ چیزیں ان کو بتائیں، اس کے مطابق انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ شروع کیا. اور وہ جو بنیادی اصول تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہر آیت کے بارے میں 2 گواہوں کو تلاش کرتے تھے، کہ ہر آیت کے اوپر 2 گواہ کم از کم موجود ہوں. ایسی آیات بھی تھیں کہ جن کے اوپر 10 گواہ تھے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی ضرورت نہیں تھی اس کے لیے مزید کسی تحقیق کی. سورہ فاتحہ ہے جیسے کثرت سے پڑھی جانے والی، اور بھی بے شمار آیات. لیکن بہرحال انہوں نے ایک اصول وضع کیا، اور اس اصول کے مطابق انہوں نے کم از کم 2 گواہوں کا تقرر کیا کہ وہ ہر آیت کے اوپر وہ 2 گواہ ان کو میسر آ جائیں، اور اس پر وہ اس آیت کو قرآن پاک کا حصہ بناتے تھے. اس طرح انہوں نے ایک بڑی جد و جہد کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس پہ قرآن پاک کو مکمل کر لیا. اور مکمل ہونے میں بیچ میں کچھ واقعات ایسے آتے ہیں کہ کوئی ایک آیت جو ہے اس کے اوپر گواہ نہیں مل رہے تھے، تو پھر ایک صحابی جو ہیں وہ ملے جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الشہادتین کا اس کو لقب دیا تھا. ایک صحابی کو حضور نے 2 شہادتوں کا حق عطا کیا تھا کسی زمانے میں، اتفاق سے انہی کے پاس وہ آیت جو ہے وہ انہیں مل گئی. اس طرح کی چیزیں ہیں. بہرحال وہ ہمارے مطلب اس موضوع سے براہ راست متعلق نہیں ہے. تو المختصر یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک نازل ہوا تھا، جس ترتیب سے نازل ہوا تھا، وہ حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
سرکاری حکم نامے کے نتیجے میں اس پوری دستاویز کو، ڈاکومنٹ کو مکمل کر لیا، اور وہ ایک مصحف کی صورت میں سامنے آیا، اور وہ پھر مسلمانوں کے پاس رہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہ موجود رہا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو اس زمانے میں کچھ اور مسائل پیدا ہوئے۔ پہلے تو یہ ہوا تھا نا کہ شہداء ہو گئے تھے، حفاظ کم ہوتے چلے جا رہے تھے، لیکن اب یہ مسئلہ تو نہیں تھا، اب تو یہ تھا کہ وہ ٹیکس تو سرکاری موجود تھا اور اس کے مطابق قرآن پاک پورے کا پورا محفوظ تھا، لیکن سلطنت پھیل گئی تھی، جن لوگوں کی زبان عربی نہیں تھی وہ بھی اسلام قبول کر کے آ رہے تھے اسلام کے اندر، نمازیں انہوں نے بھی پڑھنی تھیں، تلاوتیں بھی انہوں نے کرنی تھیں۔ اسی طرح سے جو حضور کے زمانے میں جو قبائل عرب، دور دراز کے قبائل عرب تھے، وہ مدینہ تک نہیں پہنچے تھے، اسلام بھی انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن پھر انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ لوگ بھی آئے، قرآن مجید انہوں نے سیکھا، اور قرآن مجید کو پھر وہ اپنے لہجے کے مطابق پڑھنے لگے، اس لیے کہ تھے تو عرب، لیکن اس عرب ہونے کے باوجود بھی وہ کسی بھی لفظ کو یا کسی بھی جملے کو اپنے خاص انداز سے ادا کرتے تھے، اس کی ادائیگی میں فرق تھا۔ یہ بات آپ آج کل بھی مختلف علاقوں کی جو زبانیں ہیں اس سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہر زبان کے اندر لہجے کا، تلفظ کا، پروننسیشن کا فرق ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ زبان لے لیں تو وہ ایک علاقے میں ایک طرح سے بولی جاتی ہے، دوسرے علاقے میں وہ دوسرے طریقے سے بولی جاتی ہے، لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے تلفظ میں، ادائیگی میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے۔ یہ جو خاص طور پہ ہمارے ہاں جو افغانستان میں پشتو بولی جاتی ہے، اس کے بھی دو ورژن تو بہت مشہور ہیں۔ ایران میں جو فارسی بولی جاتی ہے اس کے بھی ورژنز ہیں۔ قندھار کی پشتو کے الفاظ بالکل مختلف ہیں، اور جلال آباد اور کابل کی جو پشتو ہے اس کے الفاظ بالکل مختلف ہیں۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن ادائیگی اس کی بالکل مختلف ہے۔ تو عربی زبان میں بھی اسی طرح سے ہے، عربی زبان میں بھی بہت سارے لہجے ہیں، اور کوئی 7-8 لہجے عربی زبان کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مختلف قبائل اور مختلف دور دراز کے لوگ اور غیر عربی قبائل، غیر عربی انسان، وہ بھی مسلمان ہو گئے اور وہ بھی قرآن مجید پڑھنے لگے۔ یہ فطری بات ہے کہ جب کسی شخص کی وہ زبان نہ ہو اور وہ اس کی ادائیگی کرنا چاہے تو اس میں کمی بیشی آ جاتی ہے۔ جیسے ہم میں سے، ہماری زبان بھی عربی نہیں ہے تو ہمارے بچے بھی جب قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں ناظرہ، تو وہ بھی کئی الفاظ غلط پڑھ لیتے ہیں، تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، مخرج ان کا صحیح نہیں ہوتا، سننے والا جو ہے وہ اصل لفظ کے بجائے کچھ اور سمجھتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس زمانے میں بھی تھیں اور پیدا ہوئیں۔ ایک واقعہ پیش آیا آرمینیا وغیرہ کے علاقے میں، ترکی کے قریب، جو جنگوں کی صورت میں کی غرض سے صحابہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے ایک شخص کو قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھتے ہوئے سنا، لیکن اس نے کہا کہ یہ آیات تو اس طرح تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی، یہ تو کسی اور ہی طریقے سے پڑھ رہا ہے۔ اس کو پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے تو اسی طرح حضور نے سمجھائی ہے، یا میں نے جس سے پڑھا ہے اس نے تو اسی طرح سمجھایا ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان جو ہے وہ بہت ہی حساس ذہنیت کے مالک تھے، وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ اگر یہ حال ہے کہ لوگ مختلف طریقوں سے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے بھی ہیں کہ ہمیں تو اسی طرح تعلیم دی گئی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ امت محمدیہ کے اندر اس کے نتیجے میں ایک انتشار پیدا ہو جائے اور اختلاف پیدا ہو جائے۔ تو وہ وہاں سے اجازت لے کے دوڑے چلے آئے، سیدھے مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور انہوں نے آتے ہی بڑی گھبراہٹ کے عالم میں حضرت عثمان سے یہ کہا کہ اے امیر المومنین، آپ امت کی خبر لیجئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا ہے، تو انہوں نے بتلایا کہ بھئی قرآن مجید کے تلفظ اور قرآن مجید کی قرأت کے اندر لوگ اس طرح سے لڑنے جھگڑنے لگ گئے ہیں، اختلافات ہونے لگ گئے ہیں، یہ تو ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظاہر ہے اس زمانے کے حالات سے بھی واقف تھے، اور آپ کو
اس بات کے پورے پس منظر کا بھی علم تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایڈمٹ کیا، اور اس کو یعنی اس جو کیفیت تھی اس کیفیت کو بھی آپ سمجھ گئے، اور آپ نے فوری طور پہ اس بات کا ادراک کرنے کے بعد مشاورت طلب کی، اور اس مشاورت کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ ہم اب اس بات کی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ صرف مدینہ منورہ جو ہمارا دارالحکومت ہے، دارالخلافہ ہے، اس کے لیے جو ٹیکسٹ بنایا گیا ہے وہی اس وقت کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کے اندر ایسا ایک ٹیکسٹ بنانا چاہیے کہ جو ہم مختلف اپنی گورنریوں میں بھجوا دیں جو ہمارے اسٹیٹ کے مختلف حصے ہیں، تاکہ وہ ہر جگہ وہ دستاویز سرکاری ٹیکسٹ کے طور پہ وہاں پہ موجود ہو، کہ اگر ترکی اور آرمینیا کے لوگ ہیں، مصر اور یمن کے لوگ ہیں، کہیں بھی جو اسلامی سلطنت پھیل رہی ہے، دور دراز علاقوں میں جا رہی ہے، غیر عرب علاقوں کے اندر بھی، جیسے ایران اور فارس کا علاقہ تھا، افریقہ کے بعض ممالک تھے، تو ان سب کے اندر یہی ایک ٹیکسٹ اور یہی ایک متن سرکاری طور پہ مسلمہ موجود ہو، اور وہاں پہ لوگ اسی کی اتباع کریں اور اسی کے مطابق اس کو پڑھیں۔ اس وقت غرض یہی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جمع قرآن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے نا، اس میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن پاک میں یہی فرق تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تھا قرآن پاک، وہ جس رسم الخط میں لکھا گیا تھا، اس رسم الخط کو صرف اس عرب کے قبائل، وہی عرب کے قبائل جانتے تھے یا اس کو پڑھ سکتے تھے کہ جو مدینہ منورہ یا حجاز کے زیادہ سے زیادہ علاقے کے رہنے والے لوگ تھے، اور جو دوسرے قبائل تھے، بنو تمیم تھے، جیسے بنو خزاعہ تھے، بنو بکر تھے، اور دور دراز کے علاقوں سے نجد کے قبائل تھے، اور اسی طرح سے بعض دوسرے علاقوں کے، تو وہ اس لب و لہجے سے یا اس رسم سے واقف نہیں تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی اس وقت ضرورت محسوس کی کہ وہ ایک ایسا معتدل رسم الخط کہ جو ان تمام لہجوں کا احاطہ کر سکتا ہو، اور ان کے تلفظات کہ جو مختلف انداز میں لوگ کسی بھی لفظ کو بول سکتے ہیں، بولتے ہیں اپنی اپنی زبان میں، اس کی بھی گنجائش اس کے اندر موجود ہو، اور لوگ جو ہیں وہ ایک دم سے کہیں پھنس نہ جائیں اور اپنے لیے کوئی مشکل محسوس نہ کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس طرح کی اجازت کے ثبوت موجود تھے۔ بہت ساری احادیث میں ہمیں اس بات کا علم آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہو رہی تھی تو ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضرت میکائیل جو ہیں وہ بھی موجود تھے ساتھ۔ تو حضرت جبرائیل نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھایا تو حضرت میکائیل نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت میکائیل نے ان کو مشورہ دیا کہ استزد ہو، کہ حضرت جبرائیل سے آپ دوسری طرح پڑھنا بھی پوچھیں۔ حضرت جبرائیل نے ان کو ایک دوسرے طریقے سے پڑھ کے بتایا۔ پھر حضور کو حضرت میکائیل نے پھر کہا کہ استزد ہو، کہ آپ ان سے کچھ اور جو ہے وہ طلب کریں۔ تو حضور نے اس طرح سے کرتے کرتے 7 طریقے حضور نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سیکھے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ انزل القرآن علی 7 احرف، کہ قرآن پاک جو ہے وہ 7 طریقوں پہ یا 7 حروف کے مطابق نازل ہوا ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی سختی نہیں ہے، اس میں فلیکسیبلٹی ہے، کہ فلیکسیبلٹی کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی بھی ایمنڈ کرتا پھرے، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ فلیکسیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اہل زبان عرب ان کلمات کو، ان الفاظ کو جن تلفظات کے ساتھ یا جیسے جیسے لہجوں کے ساتھ اس زمانے میں بولتے تھے، اس طرح کا رسم الخط ہونا چاہیے کہ جو ان سب کا احاطہ کر سکے، اور اس میں وہ ان تمام لہجوں کی گنجائش موجود ہو۔ یہ ہے اس کا جو سمجھ میں آنے والا مفہوم ہے۔ باقی تو اس کے اوپر بہت زیادہ لمبی بحثیں موجود ہیں اصول تفسیر کی اور قراءت کی کتابوں کے اندر، اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بسا اوقات تو آدمی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، وہ الٹا اور پریشان ہی ہو جاتا ہے انسان کہ بھئی یہ بحث جو ہے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا، یہ بھی حتمی نہیں ہے جو میں نے پیش کیا،
اگر آپ کی تحقیق کسی اور چیز کی اجازت دیتی ہو آپ کو، تو آپ وہ رائے بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی قباحت والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس لیے کہ قرآن مجید کی بنیاد میں اس سے کوئی فرق نہیں آتا، قرآن مجید وہی قرآن مجید ہے کہ جو ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے۔ لیکن آگے چل کے ہم انشاءاللہ اس کی مثالیں بھی آئیں گی کہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کو جس طرح سے لکھا گیا ہے، اس میں کچھ خاص چیزیں ایسی قابل توجہ ہیں کہ جن سے آپ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ فرق وہاں پہ تحریر کے اندر کیوں رکھا گیا ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک لفظ تھا تابوت، قرآن مجید میں جو آیا ہے، اس تابوت کے متعلق بھی لکھتے وقت یہ اختلاف پیدا ہوا کہ اس کو وہ کھلی ہوئی تے کے ساتھ لکھا جائے یا وہ گول تے کے ساتھ لکھا جائے۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اب چونکہ جن لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتے اس فرق کو، لیکن اہل عرب جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ اب کیا کریں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہدایت دی ہوئی تھی کہ اکتبوہ بلغت قریش، کہ تمہیں فإنہ نزل علی لغت قریش، کہ یہ قریش کی لغت پہ اترا ہے قرآن پاک، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، اور آپ نے پہلے مرحلے میں جن لوگوں کو قرآن پاک سنانا تھا وہ سب کے سب قریش تھے، اور مکہ کے اندر اس رائج جو لہجہ تھا زبان کا وہ قریشی لہجہ تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت عثمان نے یہ وضاحت کی کہ یہ قرآن پاک قریش کے لہجے پہ نازل ہوا ہے، اس لیے اس کو آپ کھلی ہوئی تے کے ساتھ لکھیں، اس کو گول تے کے ساتھ تابوت نہ لکھیں، جیسے ہم اردو میں لکھتے ہیں نا تابوت کھلی تے کے ساتھ، گول تے کے ساتھ نہیں لکھنا۔ اب جن کی زبان عربی نہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتے، اور سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ جو گول تا ہوتی ہے اس کے اوپر وقف اگر کیا جائے تو اس کو ہا کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو تے کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ تو اگر آپ تابوت کے لفظ کو گول تا کے ساتھ لکھیں اور کوئی اس پہ وقف کرے تو وہ تابو ہوگا، تابو، تابوت نہیں ہوگا، تو سننے والا تو وہ مفہوم سے محروم رہ جائے گا کہ یہاں پہ کیا بولا جا رہا ہے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قریش کی لغت کے متعلق بتایا تو قریش کی لغت یہی تھی کہ اس کو کھلی تا سے اگر ہم لکھیں گے تو وہ ہر حال میں تابوت ہوگا، اگر آپ وقف کریں گے تب بھی تابوت ہوگا، اور اگر آپ وقف نہیں کریں گے تب بھی وہ تابوت ہی پڑھا جائے گا، اور سننے والا اس کو سمجھ لے گا کہ یہ کیا لفظ لکھا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان نے یہ ہدایت بھی فرمائی تھی حضرت زید کو کہ ایک کمیٹی بنا دی تھی جس میں 3 4 یا 6 صحابہ کا نام آتا ہے کہ وہ حضرت زید ابن ثابت کے ساتھ مدد کریں گے، معاونت کریں گے۔ تو حضرت عثمان نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اذا اختلفتم انتم، تو پھر فرمایا کہ حضرت زید کی رائے جو ہے وہ تمہارے لیے زیادہ معتبر ہوگی اگر تمہیں کسی مسئلے میں بھی اختلاف ہو جائے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ حضرت زید جو ہے وہ قریشی لہجے اور باقی لہجوں کے متعلق جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جانتے تھے کہ یہ ان کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو حضرت عثمان کا جو کام ہے نا وہ میں نے کچھ فروق آپ کو بتائے، اور اس میں ایک فرق یہ بھی تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو اس کی پڑھنے کی جو لہجات عرب کے اندر جو ایک گنجائش موجود تھی اس گنجائش کو سامنے رکھ کے لکھا تاکہ پڑھنے والا اس کو مختلف انداز میں پڑھ سکے۔ انہوں نے جو رسم جسے ہم رسم الخط کہتے ہیں، یہ بھی ایک الگ علم ہے قرآن پاک کے لکھے جانے کا جو علم ہے، اس کو ہم بسا اوقات جیسے ہم انشاءاللہ لکھتے ہیں نا، انشاءاللہ، تو ہم وہ الف اور نون اور شین اکٹھا لکھ دیتے ہیں، تو یہ رسم قرآن کے بالکل برخلاف ہے اور عربیت کے بھی خلاف ہے۔ تو حضرت عثمان نے یہ کام کیا تھا۔ اب اگر کوئی غیر عربی اس کو آپ انشاءاللہ بولیں تو اس کے سامنے دونوں آپشن موجود ہیں کہ وہ انشاءاللہ الف اور نون الگ کر کے لکھے یا الف اور نون اور شین کو ملا کے لکھے، اس لیے کہ اس کی زبان تو عربی نہیں ہے نا، اس کو نہیں پتہ کہ ان کو الگ لکھنے سے کیا مفہوم ہوگا اور اکٹھا لکھنے سے کیا مفہوم ہوگا۔ تو حضرت عثمان نے یہ کام کیا تھا کہ وہ غیر عربی مداخلت سے کہیں قرآن مجید کا رسم یعنی اس کے لکھے جانے کا انداز اور اس کے پڑھنے کا انداز، اس کے درمیان کوئی اختلاف واقع نہ ہو اور لوگ آپس میں اس کے نتیجے میں نہ جھگڑیں، تو انہوں نے ایک سرکاری رسم الخط متعین کر دیا
اور قرآن مجید کو بالکل اس کے مطابق بنا کے دوسرا جو کام ان کا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے انہوں نے 6 یا 7 نسخے بنوائے، یعنی وہ بھی آپ یوں کہہ لیں کہ وہ سرکاری نسخے تھے سب کے سب، اور جو مختلف گورنریز کے اندر جو ان کے اس زمانے کے ریاستیں کہہ لیں یا ان کی جو صوبے تھے، ان صوبوں کے اندر انہوں نے بطور ایک بنیادی ماخذ کے بھجوا دیے، اور وہ وہاں پہ موجود رہے، لوگ اسی سے استفادہ کرتے رہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نسخہ موجود رہا جس کے اوپر ان کی شہادت ہوئی۔ اس نسخے کی ایک الگ کہانی ہے کہ وہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پھر وہ ان کا خون مبارک بھی اس قرآن مجید کے اوپر اس کے قطرے بھی گرے ہوئے تھے، وہ آج بھی بتاتے ہیں کہ ترکی میں غالباً کسی میوزیم کے اندر وہ موجود ہے، لیکن اس سے پہلے وہ کہاں کہاں گیا، کیسے کیسے گھوما، وہ ایک الگ کہانی ہے، اس کو آپ تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان کا وہ نسخہ جو ہے وہ کیسے کیسے چلتا رہا۔ وہ نسخہ اور آج کا قرآن پاک، اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں سر منہ کسی قسم کا کوئی معمولی سا فرق بھی موجود نہیں ہے۔ البتہ جو فرق ہیں اس پہ ہم آئندہ انشاءاللہ بات کریں گے کہ جو فرق ہمیں محسوس ہوتا ہے اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ مثلاً ایک چیز بھی ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ قرآن پاک جب ابتدا میں لکھا گیا تو اس پہ نقطے نہیں ہوا کرتے تھے، جتنے بھی یہ نقطوں والے حروف ہیں یہ ان کی تمیز نہیں تھی، حروف جیسے ہا ہے، خا کے اوپر ایک نقطہ ہم دیتے ہیں وہ نہیں تھا، اور ہم بے اور اب اس کے بعد جو ہے تے ہے تو تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں تھے، بے کا ایک نقطہ نیچے ہوتا ہے یہ بھی نہیں تھا، جیم کا نقطہ بھی نہیں ہوتا تھا، عین اور غین کی تمیز بھی نہیں تھی، تو یہ حروف اسی طرح بغیر نقط کے بغیر نقاط کے لکھے جاتے تھے، لیکن چونکہ ان کی زبان عربی تھی وہ لوگ جب پڑھتے تھے ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی، وہ بالکل ٹھیک طریقے سے پڑھتے چلے جاتے تھے، یہ بھی ان کی مہارت تھی۔ لیکن جب قرآن پاک پھیلا اور غیر عربی قبائل آ گئے ان کو یہ سمجھنا بہت مشکل ہو گیا کہ کہاں پہ با ہے اور کہاں تا ہے، کہاں جیم ہے اور کہاں ہا ہے اور کہاں خا، تو اس وقت پھر اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی، اور یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی گزر چکی تھی، اس کے بعد یہ بنو امیہ کے زمانے میں حجاج ابن یوسف جو کوفہ کا خلیفہ تھا، والی تھا اور گورنر تھا وہاں پہ، اس کے ذہن میں اللہ نے یہ خیال ڈال دیا کہ یہ کام ہونا چاہیے اور یہ کام جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تو اس نے پھر اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی تھی جس میں ایک یحییٰ ابن یعمر کا نام آتا ہے اور ابو الاسد الدؤیلی کا نام آتا ہے، کہ انہوں نے پھر اس کے اوپر نقطے لگائے۔ اسی طرح سے اعرابات بھی انہی لوگوں نے لگائے، اعراب جو قرآن مجید جیسے الف کے اوپر زبر ہے، پھر پیش ہے اور پھر زیر ہے، کسی جگہ تشدید ہے، کسی جگہ جزم ہے، یہ بھی نہیں ہوتے تھے، اور یہ تو آج کل بھی جو عربی کی کتابیں ہیں عام ان کے اندر یہ نہیں ہوتے، جن لوگوں کو عربی پڑھنی آتی ہے وہ بآسانی اس کو پڑھ لیتے ہیں، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے قواعد نحو کے ذریعے سے بھی اور ایک محاورے کے ذریعے سے بھی کہ اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، یہاں پہ پیش پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے، کچھ قواعد ہیں اس کے عربیت کے اندر جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس جملے کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے، یہ بھی شروع میں موجود نہیں تھے۔ تو یہ وہ وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پہ یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اب اعراب لگا دیے جائیں، اور پھر اسی طرح سے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اب جو ہے وہ ان کے اوپر زیر زبر پیش لگائی جائے کہ لوگوں کو تاکہ یہ اندازہ ہو کہ وہ اس کو کس طرح سے ورنہ بہت بڑی فاش غلطیاں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں اگر یہ زبر زیر پیش نہ ہو، عجمیوں کی طرف سے، عربی تو سمجھتے ہیں لیکن عجمیوں کی طرف سے، اس لیے کہ عربی زبان کے جو اصول ہیں وہ بسا اوقات ایک تقاضا کر رہے ہوتے ہیں اور پڑھنے والا جو ہے وہ اس کو اعراب کی غلطی سے بالکل الٹ مفہوم جو ہے وہ دے دیتا ہے، اور اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں، بہرحال وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ یہ جو نسخہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس نسخے کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنے کے بعد حضرت حفصہ کو دے دیا تھا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں. وہ ان کے پاس رہا کافی عرصے تک. پھر بعد میں ان سے بھی جو ہے وہ بنو امیہ کے مروان بن حکم نے غالباً حضرت حفصہ سے وہ منگوا لیا. وہ خلیفہ تھے، ظاہر ہے روکا تو نہیں جا سکتا تھا. اس نے وہ نسخہ جو ہے وہ لے لیا ان سے. اور حضرت عثمان کے اوپر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو جلا دیا. یہ سارے پس منظر سے ہٹ کے لوگ صرف ایک اس بات کو جو ہے وہ ایک بطور اعتراض ذکر کرتے ہیں کہ جی قرآن پاک کو تو حضرت عثمان نے جلا دیا تھا، سارے جو لکھے ہوئے قرآن پاک تھے سارے جمع کر کے جلا دیے تھے. اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ایک تو خیر وہ ایک توہین قرآن پاک کی، اور دوسرا یہ کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک محفوظ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں آئی، تو اب کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان نے تو وہ نسخے سارے جلا دیے تھے. اب جن کو پورے پس منظر کا علم نہیں ہوتا وہ ایک غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں، اور اس غلط فہمی میں بھی ان کے دماغ میں ایک ہلچل شروع ہو جاتی ہے کہ ایک صحابی اتنے عظیم خلیفہ رسول اور وہ قرآن پاک کو جلا دیں. تو اصل مسئلہ یہی تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں کو یہ کہا، جب قرآن پاک لکھنے کا موقع آیا ان کو یہ قسم دے کے کہا مسجد میں کھڑے ہو کے کہ جس کے پاس قرآن پاک کا جتنا بھی حصہ لکھا ہوا ہے اس کو میں خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ وہ اس کو لے آئے، یہاں مسجد میں جمع کرا دیں. تو تمام لوگ اس زمانے میں انہوں نے وہ جو کچھ بھی ان کے پاس جتنا حصہ بھی لکھا ہوا تھا وہ لا کے مسجد میں جمع کرا دیا. تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کمیٹی تھی، دوبارہ بھی یہ کام حضرت زید نے کیا. ان کی جو کمیٹی تھی انہوں نے وہ سارے نسخے وہ اپنے پاس جمع کیے اور ان سے استفادہ کیا، اس کا انہوں نے تقابل کیا، اور تقابل کرنے کے بعد ایک پوری ریسرچ کے نتیجے میں تمام نسخوں کو دیکھنے کے بعد پھر اور ایک نسخہ تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کا ان کے پاس تھا ہی پہلے سے، تو اس لیے اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک ریسرچ کا وہ انداز اختیار کیا کہ جو نہایت ہی گہرائی پر مشتمل تھا اور بہت دقت طلب تھا. یہ آپ میں سے وہ ساتھی جو ریسرچ سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے کبھی کسی پرانی کتاب کے اوپر ریسرچ کر کے اس کو کھنگالا ہو اور اس کا کوئی ایک ٹیکسٹ تیار کیا ہو اس قابل کہ وہ چھاپا جا سکے، ان کو اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک نسخہ ہے وہ آپ کو فرانس کی کسی لائبریری سے ملتا ہے، کسی 6 صدی ہجری 8ویں صدی ہجری کے کسی استاد نے کسی امام نے وہ لکھا ہے. اب آپ اس کو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو چھاپ دیں. ایک صورت تو یہی کہ جیسے ملا اٹھا کے آپ نے ویسے ہی چھاپ دیا، لیکن یہ کوئی ریسرچ نہیں ہے. ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وہ نسخہ مل گیا، اب آپ کو چاہے پورے دنیا کے کتب خانے کھنگالنے پڑے، انٹرنیٹ پہ آپ کو جو ہے وہ سرچ کرنا پڑے، آپ پہلے نمبر پہ یہ سرچ کریں کہ یہ کتاب کیا اس کا ایک واحد یہی نسخہ ہے کہ جو اس فرانس کی لائبریری میں موجود ہے یا برٹش لائبریری میں موجود ہے، یا اس کے علاوہ بھی کہیں نہ کہیں ہے. دنیا میں تو علم پھیلا ہوا ہے نا جی، بے شمار ممالک ہیں اور اہل علم کے پاس ذاتی ذخائر بھی موجود ہیں، اور اب تو انٹرنیٹ پہ بہت بڑا ذخیرہ آ گیا ہے. یہ ریسرچ کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے اور لوگ اس پہ کئی سفر کرتے ہیں، ہزاروں میلوں کا سفر کرتے ہیں اور کئی لاکھ ڈالر اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں. پھر کہیں جا کے ایک چیز وجود میں آتی ہے اور وہ تلاش کرتے ہیں کہ اس مصنف کی اس کتاب کا نسخہ اور کہاں پایا جائے. پھر 1 یا 2 یا 3 نسخے جب ان کو مل جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی عاجزی بھی سامنے آ جاتی ہے کہ بس اب اس کے بعد اور کہیں اس کا کوئی نسخہ نہیں پایا جاتا، تب وہ ان تمام کو باہم سامنے رکھ کے اور اس نسخے کو جو ان کے پاس موجود ہے ان کا تقابل کر کے اور ان کے درمیان جو فرق ہے یا کسی بھی جگہ کوئی چیز مسنگ ہے یا کسی جگہ کوئی چیز اضافہ ہے، پھر اس کے بعد ایک ٹیکسٹ جو ہے وہ بناتے ہیں اس کتاب کا، اور اس کے ساتھ اس کا ایک تشریحی نوٹ بھی ساتھ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہم نے محسوس کی ہیں، اور اس طرح سے اب یہ کتاب مکمل ہو کے چھپنے کے قابل ہو گئی ہے. جتنی بھی ریسرچ شدہ کتابیں ہیں ان سب کا طریقہ یہی ہے اگر آپ دیکھیں، لیکن اس کی بنیاد حضرت زید نے رکھی ہے. یہ کوئی جدید آپ کہہ لیں کوئی لیٹسٹ میتھڈولوجی نہیں ہے ریسرچ کی کہ جو ہمارے ریسرچر یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ آج کل ہی ماشاءاللہ یہ ریسرچ کے میدان میں اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، ٹرینڈ بن گیا ہے. یہ تو ٹرینڈ سیٹر تو وہ ہیں حضرت زید بن ثابت ہیں جنہوں نے اس وقت یہ ٹرینڈ جو ہے وہ سیٹ کر دیا، اور اب کوئی اس میں سے اس سے نکل بھی نہیں سکتا. اگر کوئی نکلے گا اس کی کوئی اتھینٹیفیکیشن نہیں ہوگی.
تو یہ بھی اہمیت کی بات ہے کہ ہمارے اسلاف نے اصل میں بنیادی طور پہ ریسرچ کو بھی تقویت دی ہے اور ریسرچ کے خطوط بھی متعین کیے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا کام کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ جس کے جو ایک بالکل رستہ بن گیا ہے، ایک ایسا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اس سے کوئی بھی خروج اختیار نہیں کر سکتا۔ تو حضرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے کہ بعد میں اگر یہ نسخے موجود رہیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اختلافات وجود میں آئیں گے اور ضد بازی وجود میں آئے گی، ہر ایک شخص اپنے نسخے کو اہمیت دے گا۔ اس خطرے کی بنیاد پہ امت کو اس انتشار اور امت کو اس غلط فہمی سے بچانے کے لیے ایک ایسی حالت میں کہ جس حالت میں یہ عمل قابل اعتراض نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ آپ کے پاس ایک بہترین متبادل وجود میں آ گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی چیز مسنگ تھی، مسنگ تو کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ بہت اچھی حالت میں نہایت تحقیق کے ساتھ ایک چیز وجود میں آ گئی تھی۔ اب اس کے بعد جو اس کے اضافی چیزیں تھیں جس میں نقص بھی تھا، جس میں کوئی اضافی جملے بھی لکھے ہوئے تھے، تشریحی تفسیری جملے، ان سب کو ایک کنارے پہ کرنا مطلوب تھا۔ اب ان کو ضائع کرنا جو ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس ضائع کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سمندر برد کر دیا جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دفن کر دیا جائے زمین میں، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر اس طرح کے اضافی نسخے ہوں، مقدس کلمات ہوں جیسے قرآن پاک ہے تو اس کو جلا دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد یہی تھا کہ اس کو جلا دیا جائے تاکہ اس کا وجود ہی بالکل ناپید ہو، اور آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن سے وہ سب چیزیں خود بخود محو ہو جائیں گی، اور یہی ایک نسخہ جو تیار ہوا ہے سرکاری سرپرستی میں، یہ سب کے لیے جو ہے وہ قابل اعتماد رہ جائے گا۔ یہ ایک اجتہادی طریقہ تھا جو حضرت عثمان نے اپنایا، لہٰذا اس پہ کوئی اعتراض ہی نہیں بنتا۔ اگر آپ اس کو پس منظر سے کاٹ کے جب آپ اس کو پیش کریں گے تو اس کے نتیجہ تو یہی نکلے گا کہ لوگ جو ہے وہ حضرت عثمان کے بارے میں بھی بدظن ہوں گے، اور اس قرآن کے متعلق بھی ان کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوں گے۔ تو اس کا پس منظر سمجھنا اور اس کی وجوہات کو ہمارے ذہن میں ہونا یہ بھی ضروری ہے تاکہ ہم اس بات کی وضاحت جو ہے وہ کسی بھی دوسرے شخص کے سامنے کر سکیں۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی کہ قرآن پاک اس زمانے میں بغیر نقطوں کے اور بغیر اعرابات کے تھا۔ پھر کچھ شخصیات نے اس کے اندر یہ محنت کی اور انہوں نے اس کو، حضرت ابو الاسود دؤلی جو ہیں ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ہدایات دی تھیں قواعد عربی کے لحاظ سے، اور ان کو یہ بیسک جو تھی ان کو بتایا تھا کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے یعنی اس کے اوپر پیش آتی ہے، اور ہر مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے یعنی اس کے اوپر زبر آتی ہے، اور ہر مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے کہ اس کے نیچے زیر آتی ہے۔ اب یہ ایک الگ قواعد کے وہ امور ہیں کہ جو آپ میں سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں گے اس چیز کو، لیکن ہمارے یہاں آڈینس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی دلچسپی کا یہ موضوع نہیں ہے، تو ہم اس کو ایک سرسری طور پہ معلومات کے لیے ہی صرف بتا رہے ہیں، باقی تو ہر ایک شخص جو ہے وہ اس کو الگ سے بھی دیکھ سکتا ہے، اور اس کی سمجھنے کی کوشش ہو تو وہ الگ سے پوچھ بھی سکتا ہے۔ تو یہ جب ہو گیا تو پھر عام لوگوں کے لیے یہ آسانی ہو گئی کہ وہ قرآن پاک کو بآسانی پڑھ سکتے تھے، لیکن حضرت عثمان کے نسخے میں نقطے نہیں ہیں، جو ان کا قرآن پاک کا نسخہ ہے نا مصحف عثمانی جسے کہتے ہیں، وہ اس پہ نقطے موجود نہیں تھے اور نہ ہی اس کے اوپر اعراب تھے۔ اچھا، آپ نے سیرت کی کتابوں میں جو ڈاکومنٹس آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ہیں نا جو مختلف شاہان عرب کو اور شاہان عجم کو حضور نے لکھے تھے، ان خطوط کو بھی اگر آپ دیکھیں نا ان کے اندر بھی آپ کو کوئی نقطہ نہیں ملے گا، اور اسی طرح سے کوئی زبر زیر پیش بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ اس زمانے کے لوگوں کی ذہانت اور ان کی قابلیت تھی کہ وہ بغیر کسی علامتی اقدامات کے وہ تحریر کو درست طور پہ پڑھ بھی سکتے تھے اور درست طور پہ اس کو لکھ بھی سکتے تھے اور اس سے مفہوم بھی اخذ کرتے تھے۔ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ انزل علی علی سبعۃ احرف، 7 حروف پہ نازل ہوا ہے، صحیح حدیث ہے۔ اس میں بہت طویل اختلاف ہے علماء کا کہ یہ 7 احرف سے کیا مقصد ہے کہ 7 حرفوں پہ قرآن پاک نازل ہوا، 7 حروف پہ، اس کا کیا مفہوم؟
بہت زیادہ اس کے اندر طویل اختلاف ہے. قراءات کی جو کتابیں ہیں، اصول تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ بحث موجود ہے، اور وہاں پہ تفصیل کے ساتھ کسی نے پڑھنا ہو تو وہاں اس کو پڑھ بھی سکتا ہے. لیکن جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور پس منظر کے اعتبار سے، تجربات کے نتیجے میں اور انسانی جو سمجھ بوجھ ہے اس زمانے کے حالات کے تناظر میں جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ بھی رائے کئی علماء نے اختیار کی ہے کہ سبعۃ احرف کا مطلب جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہی عرب لہجے ہیں کہ جن لہجات کے ساتھ اس زمانے میں عرب زبان بھی بولا کرتے تھے، پڑھا بھی کرتے تھے. مطلب میں اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میں نے آپ کو پشتو یا فارسی یا اس کی مثالیں بھی میں دے سکتا ہوں، لیکن میں نہیں دے رہا. آپ کو پتہ ہے کہ پشتو میں ایک ہی لفظ کتنے طریقوں سے بولا جاتا ہے، فارسی میں ایک ہی لفظ، پنجابی میں بھی اسی طرح سے ایک ہی لفظ جو ہے مختلف علاقوں میں مختلف تلفظات کے ساتھ بولا جاتا ہے. یہ ہر زبان میں ہے، اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں. تو مصری ہے نا، اس وقت مصر میں جیم جو ہے وہ گاف سے بولتے ہیں، یعنی وہ جاموس کو گاموس کہیں گے، جواز کو گواز کہیں گے، زوج کو گوز بھی کہتے ہیں اور زوگ بھی کہتے ہیں. گاف سے پڑھتے ہیں. ہمارے سعودی جو ہے اس وقت جن کے علاقے میں قرآن نازل ہوا، وہ کاف نہیں بولتے، کاف یعنی قل کو کہیں گے گال، قل کو کہیں گے گل، گاف سے، حالانکہ گاف عربی زبان میں ہوتا ہی نہیں ہے. اور اسی طرح کالا کو کہیں گے گال. اور مصری جو ہے وہ دو نقطیہ کاف جو ہے اس کو الف سے بولتے ہیں، یعنی قل اگر کہنا ہو نا تو وہ قل نہیں کہتے، یہ دو نقطیہ قلقلہ الفاظ نہیں نکالتے بلکہ کہتے اول، اس طرح بولتے ہیں. یہ آج بھی یہ موجود ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ابھی بھی دی جا سکتی ہیں. یہ تھے وہ لہجات عرب جو اس زمانے میں بولے جاتے تھے، لیکن ان تمام لہجوں کو بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا. یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ قراءات کے اندر جو مختلف قراءات پڑھی جاتی ہیں آج کل بھی، ان میں صرف وہ اتھینٹک قراءات جو ہیں وہ اس وقت جائز ہیں، یا ان کے مطابق قرآن پاک کو پڑھا جا سکتا ہے، جن کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے بطور شاگرد اس روایت کو نقل کیا. اور یہ بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ صحابہ نے قرآن پاک سنا اور پھر ایک شخص نے اس کو ایک طریقے سے پڑھا، پھر کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں کذا انزلت، ہاں اس طرح نازل ہوئی ہے. پھر کسی نے ایک اور طریقے سے پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں کذا انزلت، کہ قرآن کی آیت اس طرح بھی نازل ہوئی. یہ وہ گنجائش ہمیں معلوم ہوتی ہے، لیکن اس میں گنجائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لہجات عرب میں بھی اہل عرب کو اس بات کی کھلی اجازت ہو کہ وہ اپنے لہجے کے مطابق قرآن کو جس طرح چاہیں جو ہے وہ پڑھیں. یہ نہیں ہے. قراءات میں بھی صرف ان قراءات کو پڑھنے کی اجازت ہے کہ جس کی اتھینٹیفیکیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ثابت ہو. جس کی آپ نے اجازت نہیں دی ہے وہ قراءت نہیں بن سکتی. اگر ہم قراءت کا مفہوم یہ لیں، سبعۃ احرف کو اگر ہم قراءت سے جوڑیں، یعنی زیادہ عام فہم طریقہ یہی ہے کہ سبعۃ احرف کا جو مفہوم ہے وہ آپ قراءات کے ساتھ جوڑ کے حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ اس میں بڑی لمبی چوڑی بحث ہے اور کافی پیچیدگی ہے. اس سے اہل علم تو استفادہ کر سکتے ہیں لیکن عام لوگوں کو اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا. اس کے باوجود بھی آج کل کے عرب جو ہیں وہ قرآن مجید کو اپنے لہجوں میں پڑھتے ہیں. مثلاً آپ کبھی عمرے پہ تو گئے ہوں گے، حج پہ گئے ہوں گے، آپ نے مصریوں کی زبان سنی ہوگی. وہ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت، اس طرح پڑھتے ہیں، فمن حج البیت او اعتمر فلا گناہ علیہ. وہ جناح جو ہے اس کو ویسے بھی گناہ کہتے ہیں، تو وہ پڑھتے بھی اسی طرح کہ فلا گناہ علیہ. تو وہ اپنے لہجے کے مطابق مجبور ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ان کے قراء ایسا نہیں پڑھتے. ان کے قراء جو ہیں وہ مصری قراء تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ دنیا میں معروف ہے، اور قرآن پاک کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اگر پڑھا گیا ہے تو وہ مصر میں پڑھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص لحن اور خاص گلا عطا کیا ہے. سانس کی طوالت جو ہے وہ اللہ نے ان کو عطا کی ہے جو دنیا میں کسی اور جگہ اس طرح سے نہیں پائی جاتی.
تو ان کے جو قراء ہیں وہ تو قرآن پاک درست پڑھتے ہیں، لیکن جو عام حضرات ہیں، عام لوگ ہیں، وہ بہرحال اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ قراءات کو اگر ہم 7 حروف سے جوڑیں نا، تو یہ ایک عام فہم سی بات بنتی ہے جو عام آدمیوں کو سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن اس میں بھی یہ جو وہ ہے پابندی، وہ یہی ہے کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 7 میں بھی اسی کی اجازت ہے کہ جس کی سند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے۔ اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ جو 7 قراءات ہیں یہ متواتر کے درجے پہ ہیں، کہتے ہیں کہ یہ متواتر ہے، یعنی یہ بالکل اتھینٹک ہے، بہت ہی ثقاحت کے ساتھ یہ قراءات ثابت ہیں۔ اور 7 قراء ہیں اصل میں بڑے، ان قراء کے نام پہ یہ قراءتیں جو ہیں وہ مشہور ہوئی ہیں، جن میں عبداللہ بن کثیر القرشی ہے، نافع بن عبد الرحمن ہے، ابن عامر ہیں، اور اسی طرح سے ابو عمر ابن علا ہیں، اور حمزہ بن حبیب کوفی ہیں، عاصم ابن ابی النجود ہیں، اور ابو الحسن علی ابن حمزہ الکسائی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی جو سندات ہیں کہتے ہیں کہ یہ متواتر ہے۔ اس کی مثالیں آگے آئیں گی انشاءاللہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ کہ مختلف قراءات جو ہیں وہ کس طریقے سے پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ کھلی اجازت کسی کو نہیں ہے اس بات کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو پھر اس کے نتیجے میں اس طریقے پہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اس میں موٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ مثلاً آپ سورہ فیل ہے نا، کعصف مأکول ہے، ہم پڑھتے ہیں فجعلہم کعصف مأکول۔ ہمارے ہاں جو حفص عن عاصم والی قراءت ہے اس میں ہم حمزہ کو تھوڑا سا ایسے جھٹکا دیتے ہیں، کعصف مأکول، لیکن جو قریش ہیں وہ حمزہ کو الگ سے نہیں پڑھتے، وہ پڑھتے ہیں کعصف معقول۔ اور اسی طرح سورہ ہمزہ ہے نا، فی عمد ممددہ، اور اس سے پہلے ہے نا نار مؤصدہ، ہم پڑھتے ہیں نا جھٹکے کے ساتھ، وہ پڑھتے ہیں نار موصدہ۔ یہ ہے قراءت کا فرق۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح سے کہ وہ جس کا لہجہ یعنی وہ حمزہ کو پڑھنے والا نہیں ہے تو وہ اس طریقے سے پڑھے۔ بعض لہجوں میں مد جو ہے وہ اضافی ہوتی ہے، وہ لمبا کرتے ہیں، اور بعض لہجوں کے اندر اس کو مختصر پڑھتے ہیں۔ تو یہ آپ نے مختلف قراءات کو جب سنا ہوگا تو اس میں ابھی تو خیر یہ بڑی سہولت ہو گئی ہے نا، انٹرنیٹ پہ دنیا بھر کے مختلف قراء کی تلاوتیں آتی رہتی ہیں، اس سے آپ فرق کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ دوسری قراءات میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ حفص عن عاصم والی جو روایت ہے وہ زیادہ معروف ہے یہاں پہ قراءت کی، اور باقی ملکوں کے اندر جو ہے وہ دوسری قراءت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارا آج کا وقت جو ہے وہ تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے، اور کچھ چیزیں اس میں اور بھی مزید رہ گئی ہیں جو انشاءاللہ ہم اگر وقت مکمل ہوتا تو ہم آج ہی مکمل کر سکتے تھے، لیکن اب چونکہ جمعہ ہے تو جمعہ کی تیاری کے لیے بھی موقع فراہم کیا جانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کچھ اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں بہت مسکنسیپشن پائی جاتی ہے، لوگوں کے اندر بہت غلط فہمیاں ہیں، جن میں قرآن پاک کے پارے ہیں، مثلا قرآن پاک کی آیات ہیں، اس کے اندر پائے جانے والے رکوع ہیں، احزاب ہیں، اور قرآن پاک میں سورتوں کی ترتیب ہے، اور ترتیب کے مطابق پڑھنا یا ترتیب کے خلاف جانا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان موجود ہیں۔ انشاءاللہ وہ ان کا ازالہ کریں گے اور اس کے اوپر اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔